Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. मेरा किसी ने साउंड चेक नहीं किया. आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी कैमरे में सही. आ रही होगी. किसने रोका है मेरी आवाज़ को? कौन रोक सकता है? नहीं आ रही होगी तो क्या होगा फिर? ऐसा लगेगा कि खाली मैं बोल रहा हूँ वो भी ठीक है. आप इशारों की है ना, इशारों की जुबान में चल रही है. जी. कैसी हैं आप? ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. मजे में आप बताएं आपकी बर्थडे कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र. मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. यू मेड मी फील सो स्पेशल. ना सिर्फ हमारे रिव्यू के ऊपर बट डीएम में, कमेंट्स में इतने लोगों की मैसेजेस आए, इतना प्यार आया. तो मैंने सोचा कि मैंने कहा यार ये तो, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका मेरी बर्थडे हमेशा, क्योंकि 24 जुलाई में आती है जी. स्कूल में जब मैं था छुट्टियों में आती थी जी. तो कोई ऐसी कोई सेलिब्रेशन उस तरह की, वरना स्कूल में केक वेक काट लेते थे बच्चे. मैंने कभी काटा नहीं था. तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरी बर्थडे आती है और गुजर जाती है. डिप्राइव्ड चाइल्डहुड. अल्लाह का शुक्र है. बट यू गाइस मेक अप फॉर इट in ways Hassan's lost childhood. No, it's in so many ways. I mean, thousands of people, thousands of wishes. There were so many wishes for you and so much love for you that you know. I'm very, very humble. Absolutely. It's मतलब वो होता ना, इतने प्यार से लोग विश करते हैं जैसे वो किसी अपने फैमिली मेंबर को विश करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. तो वो दुआएं और वो प्यार, एंड थैंक यू वेरी मच. ऑनेस्टली मीन्स अ लॉट. जी. दो किस्म के ही कमेंट्स थे पिछले हमारे रिव्यू पे. एक आपकी दुआओं के जी, और एक जिन लोगों ने मुझे लिखा था कि मुझे जर्द पत्तों का बन जो है उसकी समझ नहीं आ रही और मुझे शर्म आनी चाहिए. जी. क्यों? So you know what I feel is what's happening is that unfortunately it's Sajjal fans versus Yumna fans, and this is like happening on our pages, which is why I'm bringing it up. But I just went through the comments and it was two fandoms at each other. भाई दोनों बहुत बेहतरीन actresses हैं. Nobody is denying or taking away from one while giving to the other. What's wrong with people? Anyway, और yeah, I like how he's like skip past, swipe past. जी. और कुछ नहीं खास हुआ. नया ड्रामों की तरफ आए नहीं, अभी नहीं. ड्रामों की तरफ आ जाते हैं, लेकिन कराची का मौसम बड़ा अच्छा हुआ है आजकल. कैसे अच्छा हुआ है? 9:15 पे रोज बूंदाबांदी होती है. ओ भाई, उस बूंदाबांदी का क्या फायदा जो कि गर्म पानी की तरह गिरे और सिर्फ भाप उड़ाए. पता नहीं, हमारी तरफ तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी यार. यहाँ पे शायद प्रॉब्लम है. आप समुद्र के करीब रहती है ना, शायद मेरे में ही प्रॉब्लम है. नहीं कैसे ऑनेस्टली, बिकॉज उधर उस साइड में तो बड़ा गुड सीन है. शायद तुम्हारी तरफ सही है, बेहतरीन मौसम है असल में यार. राइट. आपको वैसे गर्मी ज्यादा लग रही है. 34 डिग्री 70% ह्यूमिडिटी थी आज कराची में. मैं आपको बताऊं, शाम को 6:30 बजे 6 बजे 5 से 6 बजे ऐसा मौसम था कि काली घटाएं फुल छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि तूफानी बारिश होने वाली है, जो कि कराची का ऑब्वियसली रोमांटिक लग रहा है मुझे आपकी बातों से. मौसम जो यूजुअल मुझे ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन हालात नहीं. आप आमना, मैं आप क्या कह सकता हूँ, आपकी अपनी एक दुनिया है. एक आपका अपना थर्मोस्टैट है, एक मौसम देखने का. इट इज डेफिनेटली बेटर देन लास्ट वीक. इसमें कोई शक नहीं. हाँ, अब उसमें कोई शक नहीं. अभी भी बहुत गर्मी है, बेतहाशा गर्मी है. इतनी नहीं है जितनी पिछले हफ्ते थी, मगर 70% ह्यूमिडिटी इज प्रीटी हाई. तो वो तो है. और ऑब्वियसली आपको कुछ बिल्कुल मेरी बातों का बाल बांका नहीं हो रहा. कोई बात नहीं. मैं तो आज बाहर भी था कुछ देर. मैं थी एक शूट पे और हशर हो गया था उसमें. मतलब लाइट्स वाइट्स होती है ना, ग्लिटरी बर्गर टाइप है ना दुनिया. आप लोगों की ना बर्गर टाइप. आप नहीं, आप लोगों की दुनिया वो है, वो चकाचौंध की दुनिया. किस ड्रामे में कहता है वो? हाँ, बर्गर टाइप हो ना. लाइटों की दुनिया आपकी, उसमें बहुत ज्यादा रोशनी में आप लोग रहते हैं. आप आम जिंदगी में थोड़ी, आम लोगों में इतनी रोशनी, इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम लाइटों के नीचे उनके मुंह के ऊपर थोड़ी होती है. ऐसा ही है, ऐसा ही है. बहरहाल अल्लाह करे कि सर्दियाँ जल्दी आएं. फिर सर्दियों में आप लोगों ने कहना ठंड बहुत होगी. नहीं, हम नहीं कहते. मैं कभी हमारे पास गैस नहीं है. गैस तो नहीं, वो भी नहीं है. वो some things we are now used to. गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है. हाँ, वो तो गीजर नहीं चलता. अच्छा हसन, शट अप. बिजली के बिल ज्यादा. तब आप लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया. अच्छा हो गया यार. आप सब लोगों को चाहिए कि अच्छा आप बताएं, आपको जंगलों में रहना शुरू करते हैं. क्यों भाई, पागल है हम? हाँ, मुझे बताएं कि आपको सालगिरह के तोहफे मिलते हैं अब कि अब नहीं मिलते? मुझे नहीं. अब नहीं कोई देता? नहीं. किसी ने कुछ नहीं दिया? नहीं नहीं यार, दैट्स हाँ नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया.
چلے کوئی بات نہیں, کہتے ہیں نا دینے والا آپ دینا, شروعات آپ کریں. آپ ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے مطلب آپ سے میرا کوئی ناتا ہی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو لے کے جانا ہے وینگ 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 وینگ. اس طرح کے تحفے ملتے رہتے ہیں. اگر یہ والے تحفوں کی آپ بات کر رہی ہیں کہ کسی نے کچھ کھلا دیا اور کسی نے کیک کاٹ دیا اور کسی نے کیک کھلایا اور کسی نے آپ کے لیے دعائیں آرڈر کر دیا, بس یہ آپ والی آپ جس کے پاس سب کچھ ہو اس کو بندہ کیا دے, یہی بات ہے نا. ہاں چلیں پھر اسی پہ گزارا کریں پھر کہ آپ کا سب کچھ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے یار. پیار بہت ہے. جو میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, میں یہ کوئی اس ایک ہوتا ہے نا کلیشیڈ بات کہ یار کہ لوگوں کا پیار, بٹ آنیسٹلی کل اتنا آپ نے مجھے اسپیشل محسوس کرایا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں واقعی میں کوئی کچھ ہوں گے یار. اتنے لوگ میسیجز کر رہے ہیں اور اتنا پیار بھی, اور دعائیں اصل میں دعاؤں کے ساتھ. ایسا نہیں کہ خالی ہیپی برتھ ڈے, یو نو, ایک وہ والا گنگنو سے مٹی اتارنے والا برتھ ڈے وش ہوتی ہے نا, ہیپی برتھ ڈے. ایک ہوتی ہے ہیپی برتھ ڈے میں اللہ بلیس یو, میں اللہ کیپ یو ہیپی, میں یو آلویز شائن. تو وہ والا جو پیار والی برتھ ڈے نظر آتا ہے, نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. بالکل, اسی لیے ہیوملٹی آئی ہوئی آج میرے اندر. آج آپ کے اندر ہیوملٹی آئی. مجھے پتا آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی آج, ہے نا. میں امید ہے کہ ریویو آپ کر سکیں گے. ریویو میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے, بہت کچھ کہنا ہے. اوہ چلیں پھر ریویو کی طرف چلیں, بیکاز ڈرامے ہمارے پاس کافی ہیں. کتنے ڈرامے آپ ہمارے پاس ہے جی 2 قسطیں, کبھی میں کبھی تم کی. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس ایک قسط ہے ہم دونوں کی پہلی قسط ہے جی. ایک ہمارے پاس قسط ہے جان سے پیارا جونی جی. اور ایک ہمارے پاس قسط ہے برزخ کی. ٹھیک ہو گیا. شدت آپ لوگ نہیں دیکھتے اب؟ میں نہ دیکھ پائی. میں بھی نہ دیکھ پائی. نہیں دیکھتے. ایکچولی ہوا پتہ کیا ہے, یہ برزخ نے بیڑا گرک کر دیا ہے. اچھا, لیکن برزخ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا آڈ ہماری یہ ٹائمنگ ہے, کیونکہ آج ہم ٹیوزڈے والی ایپیسوڈ ریویو کر رہے ہیں, لوگ اس کو فرائیڈے کو دیکھ رہے ہوں گے جبکہ ایک نئی ایپیسوڈ آ چکی ہوگی. کیا ہو سکتا ہے. سو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ اگلے ہفتے سے ہم ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو آتا ہے, لیکن آج لگا ہوا تھا اس کا یوٹیوب پہ, میں دیکھ رہا تھا کہ پریمیئر انہوں نے کاؤنٹ ڈاؤن وغیرہ کی. 24 گھنٹے کا پریمیئر, 3 دن سے پریمیئر ہوا ہوا ہے. جب سے وہ ایپیسوڈ ختم ہوئی تو پریمیئر شروع کیا. تو آئی واز تھنکنگ کہ مے بی وی کین 2 ایپیسوڈ دیکھ کے ٹیوزڈے فرائیڈے والی پھر ہم منڈے کو ریویو کریں. نہیں, میرے خیال ہے ہر ایپیسوڈ پہ بہت کچھ ہے کہنے کو, کیونکہ اب کل جب ہم یہ بات پوری کریں گے تو ایک ریڈنڈنٹ سی بات لگ رہی ہوگی کہ نئی ایپیسوڈ. کوئی بات نہیں. دیر از سو مچ ٹو سے آن ایوری ایپیسوڈ دیٹ آئی وڈنٹ وانٹ ٹو کمبائن 2 ایپیسوڈز. آپ لوگ بتائیں, آپ لوگ کیا, آپ لوگوں سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں. I don't mind. 6 تو ایپیسوڈز ہیں. میں تو ہر ایپیسوڈ فوراً دیکھ لیتا ہوں. ہاں ایگزیکٹلی, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میں ویسے سوچا تھا کہ وہ پرسپیکٹیو آپ کا چینج ہو جاتا نا. اب ایک قسط آئی ہوئی ہے اور ہم پچھلے پرسپیکٹیو سے ابھی ریویو کر رہے ہیں, اور لوگوں نے اگلی قسط دیکھ لی بھی ہوگی, تو وہ پھر لگتا ہے کہ مطلب تضاد ہے اوپینین میں. سمجھا کریں بات کو, میں ایویں ہوا میں نہیں باتیں. میں آپ کو پتہ ہے آپ بڑی گہری بات کر رہے ہیں. اب لوگ جو آپ لوگ کہیں, اگر آپ کو یو آر اوکے ود آور انالیسس, I would rather do 1 episode at a time, but if people think کہ نہیں بھی وہ پرانا ہو جاتا ہے. 1 episode also because it's a lengthy episode, it's like an hour long and there's so much to talk about. So much. I don't mind. Because 2 ہم ایپیسوڈ جب اکٹھی کریں گے نا تو ڈیٹیلز مس ہوں گی. ہاں, بٹ وہی ہے کہ اگر ایک اینی وے آپ بتائیں. جی خواتین حضرات, وقت ہو جاتا ہے ایک ٹائٹل بریک کا. ٹائٹل بریک سے جب واپس آئیں گے تو ریویوز کا سلسلہ شروع کریں گے. آپ کہیں جائے گا مت, آپ کو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ٹائٹل بریک کے بعد. جی حسن, شروع کرتے ہیں پھر جونی سے. ہم دونوں. اوکے, نہیں ہم دونوں کو روکیں, بچا کے رکھیں. جونی سے کرتے ہیں نا. جونی سے کرتے ہیں. دیکھیں, میں جونی, سچی بات ہے, میں پسند ضرور کرتا ہوں اس ڈرامے کو, لیکن میرے صبر کا ایک پیمانہ ہے. تو وہ صبر کا پیمانہ جو ہے نا, وہ اس طرح سے لبریز ہونا شروع ہو گیا اب, کیونکہ جیسے آپ اس دن کس ڈرامے میں کہہ رہی تھی موومنٹ نہیں ہو رہی, زرد پتوں کا کہہ رہی تھی, کس کی کہہ رہی تھی, ایک ہوتی ہے نا, ایک پروگریشن ہوتا ہے ایک ڈرامے کا, کہ آپ کوئی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اچھا اوکے دس از گوئنگ سم ویئر, دس از لیڈنگ ٹو سم تھنگ. سو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جونی از لیڈنگ ویئر. I think on the contrary, اس ایپیسوڈ میں تو کافی کچھ آپ کو ملا ہے جو وہ اینڈ میں ہوئی ہے. تھنک اباؤٹ وہ بھی ہوا ہے. دوسری چیز ہے کہ 2 ایپیسوڈز پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جونی کا کیا ہوگا. Is he going to now turn towards حسن آرا again or is he going to be sincere to منا, کیا ہوگا. اب نظر آ رہا ہے کہ حسن آرا, مطلب اب ہمارا دل چاہ رہا ہے
ہمارا دل بدل گیا ہے. لائک یہ ایپیسوڈ دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یار اف ہی آلویز لوڈ حسن آرا اینڈ حسن آرا از ناؤ بینگ سو ہمبل اینڈ پولائٹ اینڈ شی از ریچنگ آؤٹ ٹو ہم, تو ہی ڈیزروز اے گڈ لائف. اچھا فور سم ریزن میرا حسن آرا کی طرف دل آپ کا نرم نہیں ہوا, پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا, آپ بتائیں. آپ سخت دل ہیں, سخت مردوں میں کیا وجہ ہے ویسے؟ میں یار آپ اس سے رجوع کریں, کس سے؟ نوشیروان سے. کیوں؟ وہ آپ کا دل نرم کر دے گا. میرا بالکل نرم نہیں ہوا, حالانکہ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں بھی کافی ایک نمی سی بھی تھی, اور اس نے کہا میں ویٹ کر لوں گی. مجھے بناوٹی لگا یہ سب. مجھے میرا دل نرم ہوا, اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے واقعی لگا کہ وہ بہت اپسیٹ ہے, اور دوسری بات یہ کہ مینا کوئی از گیونگ نو روم. ہاں بٹ وہ والا جب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ایک طرف کھائیں ایک طرف کنواں ہے, تو پھر کوئی نئی لڑکی آنی چاہیے, کوئی تیسری لڑکی انٹروڈیوس کریں. لڑکیوں کی کمی تھوڑی دنیا میں کیا, مچھلیوں کی اور لڑکیوں کی کمی. ایک عظیم شاعر نے کہا تھا تالاب میں بہت مچھلی ہیں. تالاب میں بہت مچھلیاں ہیں, تو نئی مچھلی اگر پیش کر لیں تو پھر ٹھیک ہے. مگر کیونکہ دیکھیں حسن آرا اپولوجیٹک تو ضرور ہے, ٹھیک ہے سب کچھ ہے. اسی طرح کل اگر منا اپولوجیٹک ہو جاتی فار ایگزامپل, تو پھر آپ کیا کہیں گی کہ منا بھی ٹھیک ہے. پھر جو جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے آئی تھنک اس کو اتنی, مگر اس کو تو سزا مل گئی نا. کس کو؟ جو حسن آرا کو. وہ تو اس کا اپنا وہ تھا بٹوین جونی اور حسن آرا, جو ڈائنامک تھی وہ مختلف تھی. لیکن پھر بھی ایک اس کو پنشمنٹ تو ملی ہے اپنی حرکتوں کی. بائی دا وے مجھے یہ ایک فلیٹنگ سا ایک فیلنگ آئی کہ وہ فارس واپس آئے گا اور ان کا سین ہو جائے گا. میرا بھی خیال ہے واپس آئے گا. ہاں تو پھر ورنہ why would they show him, mother calling him and saying come back. وہ ہے, اینڈ وہ مجھے لگتا ہے کہ فارس کسی پوائنٹ پہ ریبیل کرے گا اور وہ حسن آرا کے پاس واپس آ جائے گا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا حسن آرا واقعی میں اتنی ایک ڈیزرونگ لڑکی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے بدتمیزیاں کی جو بھی کی, ٹیمپریریلی اس کے ساتھ یہ کارما از اے بچ والا معاملہ ہوا, اور ایونچولی واپس فارس بھی اس کے پاس آ جائے گا, اور جونی بھی اس سے مطلب اس کی طرف مائل ہو گئے, تو کیوں مطلب بٹ اٹس انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہ کہاں جا رہا ہے. مجھے بات ہے کہ دیکھتے ہوئے میں بور نہیں ہوتی, میں آوازار بھی نہیں ہوتی. ہاں بور میں بھی نہیں ہوا. ماموں آئے, ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ او مائی گاڈ جونی کی ایپیسوڈ ہے جلدی دیکھو, وہ نہیں ہے. بٹ ہاں لگا ہوا ہے تو دیکھو. شفقت ماموں نام ان کا, شرافت ماموں آئے, ان کا پتہ چلا کہ وہ انہوں نے اتنا آبویسلی انہوں نے کاؤچ کو گھورا 50 دفعہ کہ کسی کو پتہ چل جائے ہر بندے کو کہ بھئی یہ کاؤچ میں کوئی سویا ہے رات کو. ایک بات تو بتائیں, آپ کا خاوندوں سے اور بیویوں سے بڑا گہرا تعلق ہے, بستروں سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے. یہ لڑائی ہوتی ہے تو کاؤچ پہ کیوں سونا ہوتا ہے؟ بستر پہ بھی تو آپ سو سکتے ہیں. کیا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ کیا؟ میں آپ سے یہی سوال پوچھنا ہوئی تھی کہ کیا آپ کبھی کاؤچ پہ سوئے ہیں زندگی میں؟ بڑی بڑی لڑائیوں کے بعد بھی میں نہیں سویا. مجھے سمجھ نہیں آتی یار, what the hell, I mean really, like what difference does it make? They're married, exactly, and they did sleep earlier on the same bed. Yeah. So even if they're not talking, why can't they sleep same bed? کیونکہ انہوں نے بتانا ہے کہ وہ ان کے تعلقات اب نہیں ہیں کارڈیل. مجھے پتہ ہے اب آوازاری ہوتی ہے یہ سینس کو دیکھ کے کہ ذرا سی لڑائی ہوئی ہے, اور آوازاری اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہر دوسرے ڈرامے میں it's the same thing everywhere, every drama it's the same thing. کبھی میں یا لڑکی کاؤچ میں سو رہی ہے یا لڑکا کاؤچ میں سو رہا ہے, کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اتنا بڑا کنگ سائز بیڈ ہے, سو لو یار ایک کمرے ایک کونے پہ. کیا اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا انہیں کہ کیا ہو جائے گا؟ دوسری چیز ہے یار شادی ہوئی بھی انجوائے لائف ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا مجھے بتائیں نا, اگر تو آپ میں اتنی ایک دوسرے کے لیے کیا آپ ایک دوسرے کو ریزسٹ نہیں کر پائیں گے؟ نہیں, ایک تو آپ ریپلسڈ ہیں ایک دوسرے سے, آپ کو لگتا ہے کہ ریپلسڈ, آپ ریپیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو, آپ کو لگتا ہے کہ یار کہ نہیں ہم مجھے انوائے کرتا ہے وہ شخص. تو ایک بستر پہ سونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا, دراصل آپ فیمنسٹ نہیں ہیں, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ مرد جو ہے اس عورت کو سپیس دے رہا ہے, اپنی پرائیویسی اور اپنی سپیس. وہ اس کی سپیس نہیں انویٹ کرنا چاہ رہا. وہ چاہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ناخوش ہے مجھ سے, تو میں اس کے اندر ہی نہ آؤں, اس کے سپیس کے. دفعہ ہو جائے, گھر میں بھی کیوں رہ رہا پھر؟ یہ کیا بات ہے؟ دل سے نکلے پوری سپیس دے پھر. یہ کیا بات کہ میں بیڈ روم تک سپیس دوں گا, پورے گھر کی سپیس نہیں دوں گا, لاؤنج تک سپیس دوں گا, یہ کیا بات ہوئی؟ اور کیوں سپیس دے؟ گھر اس کا ہے, لڑکی آئی ہے. کیا ہے یار یہ مجھے تھوڑی سی انوئنگ ہے یہ بہت مجھے ویئرڈ لگتی ہے بات. آپ کی اگر لڑائی بھی ہوئی ہے کسی سے, اگر آپ میاں بیوی ہیں, اگر آپ کی طلاق نہیں ہوئی تو سلیپ آن دا سیم. دوسری بات یار مینا اتنی ناخوش ہے, فارغ کرے اس کو, بھیجے اپنا ماموں کے ساتھ واپس. کیوں یہ رکی ہوئی ہے یہاں پہ؟ ہاں یہ بات بھی مجھے جونی کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی. جونی کیوں اتنا جونی کہہ رہا ہے تم جو فیصلہ کرو گی وہ مجھے قبول ہے, تو
उसने तो फैसला कर दिया कि तुम एक नकारा नखट्टू गो के वो बीबी क्या बीबीए का सुन के उसका जरा सा खुला बीएससी का मैं बीएससी ऑनर्स हूँ यार, मैं नहीं बीएससी ऑनर्स तो मैं था, मैं तो एमएससी हूँ। हाँ मैं भूल गया कि मैं एमएससी हूँ। एमएससी हूँ मैं यार। आंखें चमक गई उसकी एकदम, ऐसा भी क्या यार, क्या लड़कियां इंप्रेस होती हैं इस बात से? ये तो हो रही है ऑब्वियसली। मैं एमएससी हूँ। आप किसको इंप्रेस करने मेरे का पता नहीं, शायद कोई इंप्रेस हो लेकिन Yeah, हसन एमएससी, ओ माय गॉड, oh my god, I know. अब अनफॉर्चुनेटली मीना का ट्रैक बहुत अनोइंग है, मतलब वो अच्छी भली टीवी देख रही होती, खा रही होती है, उसका सुनते ही जाके चली जाती है। ऐसा भी क्या है यार, इतनी भी क्या बेहुदा औरत है कि फिर आप कह रही हैं बड़ा जबरदस्त जा रहा है जूनी। नहीं, बट ये ट्रैक इरिटेटिंग है ना। मुझे तो हुस्न आरा का और जूनी का अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ कि वो गई उसके साथ, बहुत अच्छा हुआ कि उनकी बॉन्डिंग हुई। नहीं, but मेरा आपसे यही सवाल है कि आप बिटवीन मिना एंड हुस्न आरा आपका सॉफ्ट स्पॉट क्यों है हुस्न आरा? बिकॉज उसने अपोलोजाइज कर लिया ना, उसने कहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत एंड बुरा यू किया। थिंक दैट्स जेन्युइनली आस्किंग, दैट्स इनफ फॉर I mean, her? if it's just limited to lip service, then no. But if she continues to be kind to him and nice to him and they bond, then yeah, why not? मतलब इतना कोई उसने गुनाह तो नहीं कर दिया था। मिठाई का डब्बा फेंका था उसके ऊपर और ठीक है, बदतमीजी उसने की थी, मगर और उसके बाद अगर माफी शाफी मांग और लेती दूसरी है। बात है कि प्राइवेसी ऑफ द होम में बदतमीजी की थी, ऐसा नहीं कि पब्लिक उसको किया था ह्यूमिलिएट। घर के अंदर उसके साथ बदतमीजी आई थिंक मेरा दिल भरा नहीं है अभी तक हुस्न आरा। आपका मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो और। फारिस ने किया हुस्नारा के साथ, दैट वाज मच वर्स देन व्हाट हुस्नारा डिड विद जूनी। वो कहती भी है ना, अगर शादी नहीं करती ना करता है बेइज्जत तो ना Exactly. करता। तो बेइज्जत तो तुमने किया था ना फारिस को तो। मगर घर के अंदर किया था ना, ठीक है, हम ना आप जैसे, अगर आपको पसंद है तो मुझे बड़े पसंद है। पंडाल में तो नहीं किया था। आपको पसंद है तो नहीं, मुझे मैंने कहा ना कि अगर वो ये उसका रवैया बरकरार रहता है फिर तो ठीक है, अगर वो दोबारा मीननेस पे आ जाती है फिर नहीं। ठीक हो। आई डोंट ट्रस्ट दीज वुमेन टू मच, बट या मिना इज अनोइंग। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू देन। और ऑफ कोर्स शराफत मामू वाला ट्रैक भी निकलेगा ना कि वो मिसेस के पास चला गया है काम करने। क्या होगा उससे? आई डोंट नो, क्या होगा? कुछ तो होना ही है ना फिर। मॉमी फारिस के पास वो काम करना चले गए जी। हैं, अब मॉमी फारिस का। एनीवे, लेट्स सी। मूविंग ऑन टू आमना, कभी मैं कभी तुम। जी, के रास्तों में मुझे ये दो एपिसोड अच्छी लगी, मैं आपको कहना चाहूँगी। आई थिंक के द मीन्स टू द एंड वाज पैथेटिक। जो पूरा वालिद साहब का दिखाया कि जी, वो हम बात कर चुके हैं पूरी, कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग फादर, मेरी बेटियां मुझ पे बोझ नहीं हैं, लेकिन ज़माना क्या कहेगा, हाउ विल माई डॉटर सर्वाइव इन सोसाइटी आफ्टर बीइंग यू डिच्ड वीक बिफोर वेडिंग, ये हम सब बात कर चुके हैं। मीन्स टू एन एंड बहुत पैथेटिक था। लेकिन अब जब कि इन दोनों की शादी हो गई है, एंड taking from the wedding night to the next day and how their relationship is developing, I thought it was very natural, it was very real, it was very interesting the way that, you know, the scenes were written. मतलब cute scenes थे कि वो कह रहा है कि अच्छा आगे क्या करना है, वो कहती है पानी मिलेगा, प्यास लगी है, वो कहता है हाँ ठीक है, आगे करना क्या है, कहते हैं भूख लगी है, खाना खाना है, यू नो, ही इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म क्या करना है, वो कहती है अभी मुझे भूख लगी है, एंड शी इज ऑब्वियसली पासिंग टाइम। एंड आई हैव टू से हानियाज परफॉर्मेंस वाज इम्पेकेबल इन दीज सीन्स। जिस तरह वो बाथरूम में जाके रोती है और जिस तरीके से वो निकलती है, अपना मुंह धोती है, एंड द वे शी इज़ बिहेविंग, द वे शी इज़ रिएक्टिंग कि शिट व्हाट हैव आई डन, ओके आई हैव टू मेक दिस हैपन, okay, you know, I don't know this guy, but okay, he's not that bad. It was very, very real, and I really connected with these characters in these two episodes. But just these characters. अदील और रुबाब के साथ तो ऑलरेडी मेरा कनेक्शन है, इन दो के साथ सिर्फ मैंने कनेक्ट किया, बट अगेन एवरी टाइम यू आर हैप्पी विद द वे दैट मुस्तफ़ा एंड शर्जीना आर इवॉल्विंग, बिकॉज यू सी कि छोटी छोटी बातें हैं विच जिनसे उनकी बॉन्डिंग हो रही है, यू नो, और वो क्यूट लग रहा है कि यू नो वो आ गया माँ बाप के घर, कहते बटन बंद कर लो, तो बटन भी बंद किया, कहते शर्ट भी टक इन कर लो, यू नो, ये बड़ी रियल चीज़ें हैं। तौलिया क्यों है यार ज़मीन पे, बाथरूम गीला क्यों है, मैंने इतने बंदे बाथरूम में बहुत दिल के करीब थी ये बातें, मैंने बहुत कनेक्ट किया। मगर जहाँ जहाँ ये बातें हुई, वहाँ वहाँ जब जब उसकी मदर इन लॉ का सीन आया, आई वॉज लाइक वाई मस्ट वी हैव एन ईवल मदर इन लॉ इन एवरी ड्रामा, वाई, वो भी इस हद तक कि ह्यूमैनिटेरियन कोई उसमें तो स्ट्रीक ही नहीं है कोई, मतलब है कि वो बहुत इनसफरेबल था वो वाला ट्रैक। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी मैं कभी तुम एक बहुत ही वियर्ड किस्म का एक मिक्सचर है बिटवीन पॉसिबली एंड पोटेंशियली वेरी गुड स्टोरी टेलिंग एंड बहुत ही दकियानूसी किस्म की स्टोरी टेलिंग।
اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ والی سائڈ اوور پاور کر رہی ہے اس بہت ہی فضول سائڈ کو. انفارچونیٹلی کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ والی جو بہت فضول اور دقیانوسی اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ اوور پاور کر رہی ہے ایک پوٹینشلی بہت اچھی کہانی کو. یہ والی جو سائڈ ہے جو کہ بہت اچھی کہانی ہے اور پوٹینشیل جس میں نظر آتی ہے یار کہ یہ ٹریک میں دیکھوں تو مجھے بڑا مزہ آئے گا, اس کا سول کریڈٹ جاتا ہے فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کو. بالکل فہد اور ہانیہ نے جس طرح سے اپنے اپنے کیریکٹرز ڈیولپ کیے ہیں, جس طرح سے ان کی پرفارمنسز ہیں, دیکھ کے واقعی میں بہت مزہ آتا ہے. میں بہت انجوائے, میں نے آپ کی طرح بالکل بریانی کی دیچکی بہت میں نے انجوائے کیا, کھا لو یار, بیکاز وہ ایک آپ اس طرح سے اگر اس کو اپروچ کریں کہ یار یہ ایک ینگ کپل ہیپنس ٹو ہیو فالن ان اے سچویشن جہاں پہ مطلب both of them weren't ready to get married to each other and yet now they are married and now they have to get used to each other and adjust to each other's lifestyle. That is really very interesting. اور مجھے یہی دیکھتے ہوئے بار بار وہ پہلا پرومو یاد آتا ہے کہ تم اچھی لگنے لگی اور وہ تو وہ ہوگا. سو دل چاہتا ہے کہ اچھا آپ اس وقت تک پہنچیں when they start really liking developing. یہ اس طرح کی چیزیں جیسے کلاسک رومانس ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایوری لائکس اٹ. Absolutely. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بیچ میں یہ جو پورا انہوں نے یہ جو شپینگ اور یہ سب کچھ کیا ہے, obviously ایک سوچ ہے شاید کہ یار کہ عوام کو یہ پسند آتا ہے, ماسز کو یہ پسند آتا ہے, تو ریٹنگ شاید آ بھی رہا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے فہد اور ہانیہ کی کیمسٹری, مجھے فہد اور ہانیہ کا آن اسکرین جو ان کا ریلیشن شپ شرجینہ اور مصطفیٰ کا جس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے, فہد کی ایکٹنگ, ہانیہ کی ایکٹنگ, میں اس کو بہت انجوائے کر رہا ہوں. مجھے اس سارے فضولیات کی آنیسٹلی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اور سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے دوبارہ, وہ ہیں جو شرجینہ کے والد صاحب کا کردار ہے. He continues to play a role in this very interesting dynamic between this young husband and wife, and that irritates me even more. That phone call کہ بیٹا میں تمہاری, او بھائی کیوں, who are you? No, even dinner پہ, آپ نے شادی کے ڈنر پہ ان کو بلایا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے وہ, پھر وہ کہتا ہے اچھا بیٹا نوکری کا کیا. I mean I would be offended. Who are you یار, تم کون ہوتے ہو نوکری کی؟ How dare you? میں تو اگر کوئی بھی کنونشنل ریلیشن شپ ابھی ہو, شادی ہوئی ہے یار ان کی, آپ شادی کھانے پہ اپنے داماد سے پوچھ رہے کہ تمہیں نوکری کب کرنی ہے. میں نے تمہارے لیے وہ کر لیا, میرے دوست کیوں کر لیا بھائی, پتہ نہیں آج آپ کو مجھے نا اتنا یہ, میں ود آل میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگ رہی ہے یا میرا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا ہے, جینوئنلی آئی اپولوجائز. آپ ٹریگر ہوئے ہیں, بٹ مجھے یہ باپ, یہ اس ڈرامے کا جو باپ ہے نا, مجھے شرجینہ کا باپ ٹریگر کرتا ہے. نہیں بالکل کر رہے ہیں بھائی, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, کتنی بیہودہ چیز ہے یہ کہ کھانے پہ آپ پوچھ رہے ہیں نوکری کا کیا. بھائی اتنا تمہیں پرابلم تھی تو تم نے کیوں شادی کرائی ہے اپنی بیٹی کی؟ ہاں بالکل بالکل. تو جو پوٹینشلی ایک بہت زبردست ٹریک جا رہا ہے جس کو میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں, وہ سارا میرا دماغ جو ہے نا یہ باپ کی ایک فون کال سے وہ سب خراب ہو جاتا ہے اور مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو میں کیا کروں, آپ مجھے بتائیں. دوسرا جو آپ نے کیا ذکر بشرا انصاری صاحبہ, جی آئی ریئلی لو ہر, لیکن ان کا جو یہ کیریکٹر ہے یہ ماں کا, آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ لڑکی اسی گھر میں آ رہی تھی بہو بن کے. اس لڑکی کا قصور کیا ہے, بیٹے ان کے نے منع کیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی, آپ کے میاں نے اس کو گھر سے میاں آپ کے نے نکالا, اس لڑکی پہ وہ کیوں تبھی بھی ہے. اور آپ نے اچھا بھلا ایک قسم دکھایا کہ وہ ایک نارمل ایک کنونشنل مدر ہے, ایک نارمل ماں ہے, اس میں کوئی مین اسٹریٹ نہیں دکھائی. سڈنلی وہ خوش تھی, وہ تیاریاں کر رہی تھی. اور اچھا چلو وہ بھی ٹھیک ہے, آپ نے کام دیا, بہو کام نہ کرتی چلو سمجھ آتا. اس نے اتنا اچھا کھانا بنا دیا, ان کی اس بات پہ ہٹ گئی کہ اسپائسی بہت ہے, کہ یہ کھانا بہت اچھا بنا. یار بات کا سین کتنا اچھا تھا کہ جو وہ کھانا فریزر میں سے نکالتی ہے, گرم کرتی ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ کتنا اچھا, وہ تو فہد اور ہانیہ کو کریڈٹ ہے, مزیدار تھا. کہتا یہ کھاؤ نا یار, بوٹی کھاؤ تم, یہ دیکھو پھر دیکھو مزہ, ہاتھ سے کھاؤ, تم بھی برگر ہونا ایسے کھا رہی ہو. اب وہ مجھے ہوتا ہے کہ فہد اور ہانیہ سب کا بوجھ کتنا لے کے چلیں, باقی پورے ڈرامے لے کے چلیں گے, آئی تھنک لے کے چلیں گے, بیکاز انٹرسٹ اسی ٹریک میں ہے. نہیں یا پھر عدیل اور رباب میں بھی انٹرسٹ ہے, بٹ اب وہ کیونکہ ان کی شادی وادی ہو گئی ہے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ عدیل کو پاور آف اٹرنی اور ساری ہر قسم کی پاور, اس کو پوزیشن بھی مل گئی ہے, وہ اپنے آفس. جو ہمارا خیال تھا کہ رباب اس کو رکھے گی اس پہ جوتے کی نوک پہ, ایسا نہیں ہے. اس نے کہا کہ تمہارا گھر ہے, میرا گھر تمہارا گھر ہے, یو مسٹ کم, اینڈ یہی تو وہ چاہتا تھا. وہ بھی بنا دیا ہے, اپنا کیبن بھی اس کو دے دیا ہے, سب کچھ کر دیا ہے. اور وہ پوچھتی کیسے ہو, تو کہتا بس میں خوش ہوں, فائنلی اس پوزیشن پہ پہنچ گیا جو مجھے لگتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں. جی سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. بٹ
you know this. No, but coming back to, I mean, let's spend a little more time appreciating Fahad and Hania. They're phenomenal. They were so adorable together. I mean, just, you know, Fahad Mustafa's body language. I mean, he is that lanky kind of, you know, gamer slash, you know, tech whiz جو پوری رات بیٹھ کے گیمنگ کر رہا ہے. وہ کہتی ہے گیلا کہتے سکھا دو کہتے وائپر لگا دو پڑا مزے کے سین. ایگزیکٹلی بہت مزے کے تھے. اور وہ کہتا ہے نا آہستہ کر دو یار, آواز بہت اونچی ہے, وہ سن ہی نہیں رہا, وہ کھیلی جا رہا آخر وہ سو جاتی ہے. کہتی میرا بھی کمرہ ہے. ہاں میرا بھی کمرہ ہے. اچھا تھا. اور پھر جو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کمرے میں پورے خاندان کا کباڑ جو ہے وہ ادھر ہوا ہوا ہے, وہ کرے گی چینج. تو you know you look forward to these little transformations in a relationship. اب آپ یہ دیکھیں دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. شرجینا کا تھوڑا سا اس پہ اپنا رائٹ دکھانا, ایون تو شرجینا نے ہی اس کو کنوینس کیا, دیٹ سیمز اوکے. وائی؟ بیکاز آف دا وے دیٹ شی از, یو نو, شی از ایکسپریسنگ ہر رائٹ اوور دیٹ روم. باپ کا فون کر کے مصطفیٰ کو یہ کہنا کہ جی میں تمہاری نوکری کر دی, میں نے کیوں بھائی, وہ یا تو باپ اس سے بات کرتا ہے شرجینا سے کہ بیٹا would you like me to ask? نہیں کیوں باپ نہیں, اگر شرجینا سے کرتا وہ بھی ٹھیک تھا, وہ بھی نہیں صحیح. یہ وہ باپ ہے جس نے یہ بات ہے. اگر بیٹی سے کرے وہ بھی ٹھیک ہے, مگر سیدھا داماد سے کہنا جس کو ابھی جمعہ 8 دن آپ کا رشتہ بھی نہیں بنا ابھی اس سے, لٹرلی ایسا نہیں کہ 3 سال سے ان کی منگنی ہوئی ہے, بڑا آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ہے اپنے. اٹس ناٹ لائک عالم صاحب ان سلار والا, یو نو, ابھی آپ کو کا داماد وہ بنا ہے, ہفتہ ہوا ہے فار ہم ٹو بی ان دس ریلیشن شپ. How where are you coming from, dude? Also you see the mother now, کتنا ان کی فرق آ گیا شرجینا کی ماں میں. پہلے وہ مرنے والی تھیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا, وہ گئی تھیں. اب وہ کہہ رہی ہیں یہ صاف کر دو, یہ لان اس کو سب کچھ کرو, تیار ہو رہی ہیں فل میک اپ شیک اپ کر کے. ان کی زندگی کا یہ دس از واٹ is being shown to us کہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا بیٹی کی شادی. کسی کے ساتھ بھی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, اس لڑکے کے پاس نوکری ہے نہیں ہے, وہ لڑکا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, میری بیٹی اور وہ لڑکا خوش ہیں ناخوش ہیں, nothing matters to her. اچھا دوسری بات ہے that parents need to stop asking this question to their newly wed daughters کہ بیٹی خوش ہونا. What do you think? آپ کو ماں باپ کو پتہ چل جانا چاہیے بچی کی شکل دیکھ کے کہ وہ خوش ہے کہ نہیں ہے. You forced her into a marriage. You literally forced her into a marriage. اور اب جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب تم ٹھیک تو بیٹا ٹھیک تو ہونا, خوش تو ہونا اپنی شادی میں. وہ آپ کو لیکچر دے کے گئی ہے. اینی وے وائی وی ٹاکنگ کیا ہے نا ماں امی آپ خوش ہیں اپنی شادی میں, اس کو آگے یہ پوچھنا چاہیے سوال. ریئلی آئی مین اٹ واز سو بیک ٹو آور کانورسیشن لاسٹ ویک آلسو, مینس ٹو این اینڈ. اگر وہ مینس ختم ہو چکا ہوتا تو میں کہتا چلو ٹھیک ہے, جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا, لیکن وہ مینس جو ہے وہ لنگر آن کر رہا ہے. اب وہ کرے گا, مجھے نہیں چاہیے, you'll have to play. میں شرجینا اور مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں فرام نیکسٹ ایپیسوڈ اگر یہ دونوں ٹریکس جو ہے نا ہم بلاک کریں گے اور ڈیلیٹ کریں گے اپنی میموری میں سے. میں کیسے کرنا پڑے گا آپ کو. اگر تو اگلے ایپیسوڈ تک شرجینا اور مصطفیٰ کو یہ اس گھر سے نکالیں, یہ اس گھر سے نہیں, ان کو موو آؤٹ کریں, کسی اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیں, میں بہت خوش. دیکھیں ابھی جو مصطفیٰ ہے وہ ایک امیر گیمر بنے گا, وہ ٹیک ویز بنے گا, ٹیک جائنٹ بنے گا. کس نے کہا؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو. آپ اپنی طرف سے بتاتی رہتی. نہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا, ان دونوں کی آپس میں ریلیشن شپ بہتر ہوگی اور لڑائیاں بھی ہوں گی, اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گے. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک دوسرے کی طرف دل جو ہے وہ موم ہوگا. مطلب موم پہلے سے تھا, جو اس نے کہا. بات تو بتایا آپ کا لڑکوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک لڑکا, ایک ینگ مطلب ینگ لڑکا دکھایا نا. یہ سوال میں آپ سے پوچھنے والی تھی. اس کی شادی ہو گئی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ, کچھ اس کے دل میں کچھ نہیں ہو رہا کہ یار یہ میری بیوی ہے. کچھ نہیں, مطلب جتنے میں بوائز کو جانتا ہوں اتنا نان چلانٹ بوائے کوئی نہیں ہوتا کہ مطلب اتنی میں خوبصورت بیوی ہو اس کی. نہیں یار, دس از ناٹ نارمل, دس از ناٹ نیچرل. نو اٹس ناٹ. کہ اس میں کچھ ایموشن نہیں جاگ رہا, کچھ اس کو نہیں محسوس ہو رہا. ٹھیک ہے, وہ والی بات بالکل جائز ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا پسند کرتا ہے, وہ لاوبالی سا ہے, وہ الگ چیز ہے. بٹ اتنی خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی ہو گئی ہے, شی از ان یور نکاح, شی از سلیپنگ ان دا سیم روم. نہیں, بندہ ایک دفعہ کہہ دیتا کہ یار تم سو جاؤ یار بستر پہ, تمہیں اتنا جتنا وہ نان چلانٹ ہے کہہ دینا چاہیے تھا اس کو کہ تم کیوں صوفے پہ کھا رہی, سو جاؤ بستر پہ, تمہیں کیا مطلب ہے کہ. اور اس نے کہا تھا دوست تو ہوں ہی میں. ہاں ایگزیکٹلی. تو بعد میں چلو اس کو لگا کہ بہت ایموشنل اس نے ایک دم فیصلہ کر لیا ہے, لیکن اتنا بھی کیا یار, ہی از اے ینگ ہاٹ بلڈڈ گائے. one would think, one would like to think, right? And you know there is this girl جو کہ اچھی بندی ہے,
दिखने में भी अच्छा, अब अच्छे हैं। यहाँ पे अगर हमारे सोशल टैबूज ना हो तो छोटे छोटे सीन्स ऐसे डेवलप हो सकते हैं कि यू नो जिससे आप कि वो बाथरूम से निकल रही हो, निकल उसकी रही हो, आँख वो यूं देखे, देखो। एग्जैक्टली वो बाल सुखा रही हो, दिमाग आपका है वैसे यार। ऑब्वियसली लाइक वो जो पूरा बाथरूम वाला सीन था, हाँ। वो बहुत एक अलग तरीके मतलब से थोड़े थोड़े ना बडिंग रोमांस यहाँ पे हो सकता है कि यू नो वो अगर नहा के निकली है कि तौलिया पकड़ा दो या इस किस्म की चीज़, या यू नो बरज़ख में जिस तरह हम देखते हैं नहाने वाला सीन, आप वो उतना तो नहीं दिखा सकते, लेकिन सम काइंड ऑफ अ सजेशन यू नो दैट दिस इज हाउ कि हाँ कि एक नॉर्मल यंग लड़के की अगर एकदम शादी हो जाती है एक लड़की के साथ जो कि अच्छी लड़की है, दिस इज नॉट नेचुरल, नहीं ना, बहुत सैनिटाइज हम दिखाते हैं। नहीं टू सैनिटाइज ना, एसेक्सुअल कर देते हैं। अमीबास तो नहीं है ना, कोई सेल्फ डिवीजन में तो नहीं इंसान है, हॉट ब्लडेड ह्यूमन बीइंग्स हैं, इट्स नॉट नेचुरल। दैट्स व्हाई यार ना, जिन हालात में उनकी शादी हुई, आप क्या यार जिस भी हालात में शादी हो, चलो मैं 1-2 दिन देती हूँ फॉर ऑकवर्डनेस, उसके बाद दिस इज जस्ट इट्स नॉट नॉर्मल। अच्छा, अब टाइमलाइन 10 दिन हुए शादी को, हो गए 10 दिन, यही कहा ना कि 10 दिन हो गए, अभी 10 दिन हुए, खीर में हाथ डलवा रही हैं ये वो सारा। राइट 10 दिन हो गए। 10 दिन में उनकी भी शादी हुई है, वो पेरिस भी चले गए हैं, पेरिस से वापस भी आ गए हैं। किसने रोका है? हैं? उनको किसने रोका है? उनका मुझे नहीं समझ में आ रहा सीन, उनकी टाइमलाइन बड़ी अजीब सी है। नहीं यार, उनके पास अपने जेट शेट हैं, वो अच्छा, इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। उनको ना डाउट करें आप, हाँ उनको डाउट ना करें, उनके जेट, उनकी दुनिया है, उनकी दुनिया अंबानी की दुनिया है, वो अंबानी वर्ल्ड में ऑपरेट। अंबानीज भी पेरिस में ही है कोइंसिडेंटली। तो बस देख लेना, आप अंबानी वर्ल्ड में हैं तो वो उनको ना डाउट करें। इनके अगर 10 दिन हो गए अभी तक ये सोफे पे है, और ये इज नॉट नेचुरल। सोफे पे तो नेचुरल ये है, नहीं, ये दिखाना भी नहीं चाहिए ये, और पहले ड्रामा में नहीं दिखाते थे ये अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस है, ये बहुत ज़्यादा हर ड्रामे में इस चीज़ पे फोकस है। आई वंडर व्हाई। या आई डोंट नो व्हाई मैन, इट्स जस्ट तेरे बिन फिनोमेनन है, व्हाट डू यू मीन? सोफे पे सुलाया मुर्तसिम को आपने, मीरब और मुर्तसिम को अलग अलग 50 किस्तें आपने किस्तें नहीं, निकाली। उससे पहले भी होता था ये, इट्स नॉट जस्ट तेरे बिन से कब पहले मुझे भी था। नहीं इतना, तेरे बिन से वो उस पे लग गया, झंडा गाड़ा गया कि हाँ भाई ये तुम लोगों का एक ये तो एक है भाई, है, ये तो- इससे रेटिंग आएगी, इससे तो आती है। सोफे से रेटिंग आएगी भाई। एक सोफा होना, एक एक बीवी, एक मियाँ और एक सोफा। एक सोफा जरूरी है भाई। हाँ इस सिनेरियो में चलो समझ में आता है, जिन सर्कमस्टेंसेस में उनकी शादी हुई है, तो ठीक है, आगे चलते हुए शायद नहीं यार, नहीं समझ आता। पर देखें ना आप, रद सेम थिंग, कभी मैं कभी तुम सेम थिंग। आगे हम किसकी बात करें अभी? काउच की, जूनी सेम थिंग। नहीं, दूसरी बात है यार, काउच पे सोना बहुत अनकंफर्टेबल है। जफा में सेम होगा, काउच पे एक दिन तो बंदा सो सकता है काउच पे, लेकिन 10 दिन नहीं सो सकता। या तो आप ये दिखा देंगे मैट्रेस बिछ रहा है या व्हाटएवर, सुलाना भी आपने सोफे पे ही है, छोटे से सोफे पे बेचारी शर्जीना सो रही फंस के। शर्जीना कौन सा कोई माशाल्लाह, यू नो, ये क्या बात ही है आपने? छोटे उसके लिए सोफा ठीक था, मैंने ये कहने का मकसद था। क्या मतलब? नहीं, मुझे इतराज है, लेकिन एनीवे रिगार्ड, लेकिन उस कमरे में 2-3 सोफे हैं, ये नोटिस किया आपने? वो कमरे में हर एक का कबाड़ है ना, सबका जो एक्स्ट्रा फर्नीचर है वो उस कमरे में है। लेकिन वो बेड भी काफी अब्बा बड़ा की है। किताबें हैं, इतना बड़ा बिस्तर है यार, सो जाओ। जैसे जूनी में उसने बीच में ये रख लिया कुशन। हाँ कि मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, क्या गलती से हाथ ना लगे। यार अगर हाथ नहीं लगाना तो आप नहीं लगाएंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। व्हाई कांट वी लाइक यू नो बी मैच्योर बी अबाउट इट? एडल्ट्स अबाउट इट। नो, अगर नहीं लगा, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं होगा, बस खत्म हो गई बात। और अगर इंटरेस्ट है तो व्हाई नॉट, मतलब शादी हुई है भाई। एनीवे, सो अगेन फाद और हानिया जबरदस्त, 10 on 10, बहुत मजेदार उनका पूरा ट्रैक, वेरी इंजॉयबल। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट रियली पुल्स कभी मैं कभी तुम डाउन इज ऑल दिस पेरिफेरल, इज द मदर फादर जंकयार्ड। थैंकफुली नंद अच्छी है, शुक्र। बाप भी अच्छा है, बाप भी अच्छा है, हाँ थैंकफुली। बाप अमूमन अच्छे ही होते हैं, जैसे आपने देखा ना उसमें। 3 में ना 13 में। ना 3 में उनका कोई अच्छे होने का फर्क नहीं पड़ता, जैसे जानिसार में बाप बहुत अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? बाप के अच्छे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि वो चाबी दे देते हैं कि गाड़ी में ले आओ उसको, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कि शुक्र है नंद अच्छी है। 15,000 अगर उन्होंने ना दिए होते खाने के तो वो सीन आपको कैसे मिलता? कौन सा? जहाँ पे उसने भाई को देखा अपने। और हाँ तो ठीक है ना। एनीवे, या अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा कि आएगा अदील और बोलेगा तुम तो मेरे से शादी करने, तुमने मुस्तफा से रियली। एंड आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफा को लोग एहसास दिलाना शुरू करेंगे कि वो नकारा है या वो उसका ख्याल नहीं रख सकता,
जहाँ उसके अंदर शायद कोई वो रेज निकले जागेगी. बड़ा नेचुरल था. एक दो दफा वो पूछती है शादी कैसे खुश हो, तो गलती से उसके मुंह से अदील निकलता है, and then she even that's really अदील good. के घर. हाँ. हाँ. Anyway, moving on to Amna ji, a first episode of हम दोनों. written by Beagle, जी. directed by Abis Raza, जी. और Not written by Beagle. written by Beagle. Penned by Beagle. What's the difference between Description में लिखा हुआ है penned by Beagle. penned by or written by? I refuse to believe this is a Beagle script. मैं मान ही नहीं सकती. ये तो तोहमत लगा दिया. लगा दी मैंने. क्यों भाई? मैं नहीं मान सकती. देखिए ये पहली एपिसोड में जो हमने प्रोमोज देखे और सारे, इसमें काफ़ी चीज़ें थी that excited us and we were anticipating, right? पहली चीज़ was written penned by Beagle. That was like always, that's a major attraction for us. You know that the story is going to be something different. Now, on surface level, the first episode is giving you the usual drama. Usual drama क्या है कि लड़का लड़की are madly in love and they're from socially very different classes. And बीच में समाज की जालिम दीवार है, जालिम समाज है जो कि बाप की सूरत में है, वो शादी को सैबोटाज कर रहा है और लड़का चला गया है अपना फेम एंड फॉर्चून ढूंढने कि मैं इस काबिल होके वापस आऊँगा. पहली एपिसोड में इन अ नटशेल यही हुआ है, विच इज़ लाइक अ रियली रियली रेगुलर स्टोरी. इसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं थी जहाँ तक स्टोरी की बात है. सो दिस कांट बी, आई डोंट थिंक इट्स अ बीगल स्क्रिप्ट. आई थिंक आपका जो ये असेसमेंट आ रही है या एनालिसिस आ रहा है, इट्स करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज़ बीइंग ड्रिवन बाय रकीब से. रकीब से का जो पहला सीन था, ऑब्वियसली आपको याद होगा जब रकीब से हमने देखना शुरू किया था, और रकीब से जैसे शुरू हुआ था पहली किस्त, उसका एक बहुत अलग तरीके का हमारे ऊपर इम्पैक्ट था जी. मैं क्योंकि बीगल साहिबा पे इतना भरोसा करता हूँ और मेरा इतना स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर एक ट्रस्ट है कि मैंने इसको इस नज़रिए से अप्रोच किया कि जो पहली एपिसोड है, हाँ इसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत आम चीज़ें जो हम ड्रामों में हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन पहली ही एपिसोड में चूंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है आगे कुछ और होने वाला है. यूजुअली जो पहली एपिसोड में हुआ है ये हमारे ड्रामों के शुरू के 15 एपिसोड्स में होता है. राइट. लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, लड़का अमीर है, लड़की गरीब है, ये है वो है, बाप ये है, फलां ये है, धमाक ये है, वो ये है. होते 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 15वीं एपिसोड में जाके आप कहते हैं कि यार ये अब क्या होगा, बैंग आया कोई. तो ये चूंकि उन्होंने पहली एपिसोड में ही सब कुछ करके दिखा दिया कि यार लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, गरीब जरूर है लेकिन उसकी अपनी एक सेल्फ वर्थ है, डिस्टिंक्शन होल्डर है, डिस्टिंक्शन है, फुल ब्राइट स्कॉलर है, या जा रहा होगा अमेरिका या अमेरिका से पढ़ के आ गया या कहीं, यही हो सकता है अगर फुल ब्राइट स्कॉलर है तो अब उस आपने इस्टेब्लिश कर दिया लड़का लड़की को, बाप का भी आपने रवैया इस्टेब्लिश कर दिया, आपने उसमें कोई वो नहीं छोड़ा. और अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने ये भी दिखा दिया कि उसका अगवा भी हो गया. और मेरी नज़र से एक ये प्रोमो गुजरा जिसमें ये भी पता लग गया कि इन दोनों की शादी भी हो जाती है उसके लाल चेहरे के साथ, लड़के के, विच वुड मीन कि अगर अगले एपिसोड के प्रोमो में उसको मार वार पड़ी है और हमने देखा प्रोमो में वो उसका चेहरा जख्मी है, तो बाय द थर्ड एपिसोड प्रॉब्ली दे विल गेट मैरिड. वो कहता है ना कि मैं भाग के कर लेता तो बेहतर था शादी. हाँ, सो मुझे लगता है कि असल Absolutely. कहानी तब शुरू होगी. बिल्कुल. मैंने कहा तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट में देने के लिए तैयार हो. मैंने इसलिए कहा ना कि on surface level in the first episode they've given you a very usual story. But then also I'm saying कि the first episode is a summary of 15 usual drama episodes. But again because Beagle's name is attached to it, therefore I will expect now more to happen. जो कि second episode के promo में आपको लग रहा है कि झलक, अगर वो अगवा हो जाता है या जो भी वो जा रहा है, he's leaving the country, दुबई जा रहा है पढ़ने, नौकरी करने, तो मतलब है कि प्रोग्रेशन तो बहुत which is not possible because अगर आप फुल ब्राइट स्कॉलर आप 3 साल आपको पाकिस्तान में anyway. No, but then again this is Beagle script. So that's why I'm saying these things are important. These things are very important. Unless उसको 3 साल हो गए मैं पाकिस्तान आए हुए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बाद, और वो 3 साल यहाँ पे कोशिश करता रहा, उसको नौकरी नहीं मिली और अब वो जा रहा है बाहर. Anyway, a lot of these things need to make sense because it's a Beagle script. किसी और का होता मैं कहता. Yeah, that's why I'm saying that it didn't seem like it was penned, and why isn't it written by penned? I would like to know कि ये क्या चक्कर है इसमें. It's just a fancy way of saying that. Okay. अब the thing since Beagle has written it, it needs to be penned. Penned by Beagle. Okay. But what is very attractive about the first episode is the pairing. मुझे अजान और किंजा इकट्ठा as a couple बहुत cute लगे.
مجھے بہت لگا کہ یہ بڑے ورکیبل ہیں یہ دونوں, مطلب ہے کہ ایک ہی لیول پہ ان کی جوڑی اچھی لگ رہی تھی. اٹ واز گڈ. جتنی برائٹ وہ لڑکی بتائی ہوئی ہے کہ وہ بھی ڈسٹنکشن ہولڈر ہے, وہ بھی بہت اوور اسمارٹ ہے, وہ لگ نہیں رہی انفارچونیٹلی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اذان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا, جب میں نے عشق لا میں اذان کو دیکھا تھا, آئی ہیڈ سرٹن ریزرویشنز اینڈ آئی وازنٹ ٹو امپریسڈ بائی اذانز ایکٹنگ اسکل اس وقت, اینڈ مجھے ایسا لگ رہا تھا دیر از اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ. بٹ یہ جب میں نے پہلی ایپیسوڈ دیکھی اور میں نے اذان کی بڑے کلوزلی میں نے دیکھا, بیکاز یو نو میرا وہ ایک ریزرویشن جب آپ کی ہوتی ہے تو آپ کسی کو ایکسٹرا ایک پیئر آف گلاسز کے ساتھ دیکھتے ہیں, تو مجھے ایکچولی اذان کی پرفارمنس بہت اچھی اور بہت نیچرل لگی. Perhaps that had to do a lot with the character that he was playing. I don't know, but in this the first episode of ہم دونوں, he seemed more natural and at ease. مجھے ایسا اشکلا دیکھ کے لگتا تھا کہ شاید ان کو جھگڑا گیا یا بہت پھنسے ہوئے وہ لگ رہے تھے. اس میں نا his conversation flowed, his body language was also more like at ease and relaxed, and he seemed more natural. I also think it was the pressure of being cast with a Sajjal Ali and a Yumna Zaidi together in one drama. That's a really big feat for a first drama for any new actor. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس مور لائک یہاں پہ بھی نعمان اجاز کے ساتھ آپ کے سین نعمان اجاز کا کیا سین تھا, ایک سیکنڈ کا سین تھا, لیکن کمفرٹ زون جو ہے نا کنزا کے ساتھ, کمفرٹ زون کنزا کے ساتھ ہے تو ہی سیمز مور ایٹ ایز. ایبسلیوٹلی رائٹ, ہی واز ایٹ ایز. چھت والا جو سین تھا, ان کے جو رومانٹک سینز بھی ہیں, سمر کے ساتھ جو بھائی کے ساتھ سین تھا, وہ سارے سینز اس میں کسی بھی سین میں مجھے ایسا نہیں لگا کہ ایون آخری جو سین تھا جس میں دونوں نے پھر ہاتھ پکڑا, پوری جو کانورسیشن ہوئی, مجھے لگا کہ اذان واز ویری کمفرٹیبل ان دیٹ کیریکٹر اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ. کنزا کی پرفارمنس کو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اینڈ کنزا از اے ویری گڈ ایکٹر. اس ان کا جو کردار ہے نا, مجھے جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ کردار کو دکھایا گیا ہے کہ از برائٹ, یٹ کچھ اس کے ایکشن جو تھے وہ دے ور لائک if she is supposed to be that bright, she is not coming across as that bright. She's not. So وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. تو ایک طرف بی گل کی رائٹنگ ہے, ایک طرف کنزا کی پرفارمنس ہے, تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسا کیوں ہوا. It didn't add up in my head کہ یار کہ اگر وہ اتنی انٹیلیجنٹ لڑکی ہے, اس کو اپنے باپ کا پتہ ہونا چاہیے that the father is not going to be very comfortable with this arrangement and he is going to put up resistance. وہ ایسے بہیو کر رہی ہے جیسے ابا نے کھانے پہ بلایا ہے تو شاید میری شادی کا خیال دل پہ آیا ہے. نہیں, اور اس کے بعد جب بےعزت ہو کے ابا نے نکالا تو وہ پھر بھی کہتی میں بات کر لوں گی نا. بات مطلب why is she not realizing کہ اس کی بھی اپنی سیلف ورتھ ہے. ایز اے ویور مجھے سمجھ آ گیا بالکل یار کہ اس بندے کی ایک سیلف ورتھ ہے, اور اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. پیار میں وہ اتنی اندھی اور پاگل ہو گئی ہے. نہیں, وہ اینڈ میں ایکچولی ڈائلاگ اچھا تھا جب وہ کہتی ہے کہ مجھے بھروسہ, کہتا کیا ہے میرے میں, کیا ہے, واٹ ڈو یو سی ان می, کہتے میں بھروسہ کرتی ہوں تم پہ, مجھے بھروسہ ہے تم پہ. دیٹ کائنڈ آف میڈ سینس. ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک could have been a lot better. But as a couple you're willing to give them a chance to grow on you. They're very nice. اور پھر آپ کا جو تیسرا ایلیمنٹ آیا ہے, the third Zaviar as Sharoz, who is the cousin who the father wants her to marry. تو یہ love triangle ہے. تو again like I said, love triangle نہیں ہے. love triangle مطلب ہوتا جب love triangle ہی بنے گا. ریلیشن شپ ٹرائنگل یہی ہے نا کہ ایک دو لڑکے اور ایک لڑکی, تو وہی ہے نا the way in which we handle love triangles. تو on surface level first episode بڑی بیسک سی اسٹوری ہے جو کہ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, لیکن اگین کیونکہ بی گل کا اسکرپٹ ہے, آپ کو امید ہے کہ یہ اتنی نہیں ہوگی. یو ایبسلیوٹلی رائٹ, یہ 15 ایپیسوڈس کی اسٹوری انہوں نے ایک میں آپ کو دے دی ہے. The couple gives you a lot to look forward to, both Azan and Kinza. اینڈ I mean it's not کہ دیکھ کے آپ کہیں کہ یار مجھے نہیں دیکھنا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بی گل کی کا, کیونکہ ہم رقیب سے آ رہے ہیں, تو وہ پہلے ایپیسوڈ والا بینگر وہ مجھے نہیں ملا. نہیں کہ میں بولوں کہ اوے میں مطلب I was like completely not just رقیب سے. جب بی گل نے لکھا ہے there is always some very extraordinary element in her writing, جہاں پہ نہیں ابھی تک نہیں نظر آ رہی. So let's see where she goes with it. اینڈ کیا ہے, کہاں جاتی ہے یہ اسکرپٹ اور آل آف دیٹ. جہاں تک ڈائریکشن کی بات ہے, اینڈ دس از ڈائریکٹڈ بائی عابس رضا who we've always appreciated, I felt that the direction also was very like run of the mill, and there were certain elements that I immediately, and I apologize for this, but my eye completely picks up, because جو ہم پورٹری کرتے ہیں نا لوور مڈل کلاس کے گھر کو, اور جو ہم پورٹری کرتے ہیں اپر ایلیٹ کلاس کے گھروں کو,
وہ ہم پورٹریل نہیں صحیح کر پا رہے ابھی تک. فار ایگزامپل ایک لوور مڈل کلاس دکھایا ہوا ہے لڑکا, کیا نام ہے اس کا, اسد, جو کہ وہ چھوٹے چھوٹے گھر جو ہوتے ہیں اپارٹمنٹ ٹائپس, وہ جونی ٹائپ اپارٹمنٹس وٹ ایور, مگر غریب گھر ہے, اپارٹمنٹ کمپلیکس میں غریب گھر ہے. بٹ یار جو دونوں بھائیوں کا بیڈ روم ہے اس میں جو کلر اسکیم ہے اور جو وائٹ شیٹس ہیں اور وہ ہائی تھریڈ کاؤنٹ کی جو ڈوویز ہیں. یار آپ کو ڈوے, یار میں آپ کو تھریڈ کاؤنٹ آپ نے ناپ لیے اسکرین کے اندر سے, نظر آ رہا ہے نا, یا آپ کے جو وائٹ لیمپس ہیں وہ نہیں ہوتے جنرلی لوور مڈل کلاس گھروں میں نہیں. یار وہ لوور مڈل کلاس نہیں, وہ مڈل کلاس ہیں. لوور مڈل کلاس اسپیسیفکلی اس نے کہا ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس اسپیسیفکلی کہا گیا ہے, تو وہ نہیں ہوتے. مطلب ہے کہ موٹر بائک بھی مشکل سے اس کے پاس ہے, وہ بھی جو خراب ہو گئی ہے آتے آتے, پیسے نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس. لیکن شرٹ بھی ایک ہی ہے, شرٹ بھی ایک ہی ہے جو بھائی نے پہن لی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کمرہ ان کا جو ہے نا وہ کسی انٹیریئر ڈیکوریٹر نے کیا ہے, وہ بہت خوبصورت کمرہ تھا پہلی بات. سو آپ نے لوور مڈل کلاس کی جو ریپرزنٹیشن ہے یا پورٹریل ہے وہ نہیں صحیح ہوا ہوا. اور امیر گھر جو ہے بیچ, جو امیر گھر ہے بیچ پہ, وہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یار والد صاحب صبح اٹھ کے انسٹنٹ نیسکیفے پھینٹ رہے ہیں, اپنے لیے کافی بنا رہے ہیں. No, the upper class doesn't drink instant coffee. If he were pouring his coffee out of a percolator, or if he were drinking filter coffee, or if he were doing a drop coffee, یا لوازا پی رہے ہوتے ہیں, ایون ڈیوڈ آف پی رہے ہوتے ہیں, میں کہتی کہ ٹھیک ہے اپر کلاس ہے. لیکن یار اپر کلاس کے لیے ان سے کیوں نہیں آپ لوگ پوچھ لیتے یار. ایک نیسکیفے جو کہ دفتروں میں ملتی ہے, جو کہ بہت ہی ایک پیڈیسٹرین سا برانڈ ہے, یار سستی سے سستی کافی جو ہے وہ لے کے, مین آف دا سوئل ہے نا, وہ دال چاول بھی خود بناتے ہیں. نو ایک پیڈیسٹرین سی کافی جو ہے اس کا چمچ ڈال کے گرم پانی ڈال کے پی رہے ہیں وہ. یار وہ لوور مڈل کلاس والوں کے لیے اپر کلاس ہے نا, ویسے وہ نارمل ہیں. وہ مطلب نارمل بھی جو اپر کلاس ہے نا وہ نیسکیفے نہیں پیے گی, انسٹنٹ کافی نہیں پیے گی, مڈل کلاس بھی نہیں پیے گی, اپر مڈل کلاس بھی نہیں پیے گی. یہ تو رچ کلاس دکھائی ہوئی ہے. کیوں نہیں پیے گی؟ بیکاز دیر آر بیٹر کافیز ان دا مارکیٹ. وائی وڈ یو ڈرنک این انسٹنٹ کافی؟ Maybe they like it, yaar. What's your problem? They're trying to portray that this man is. Bhai, he wants that coffee. What is your problem? No. I'm sorry. I reject his liking. I reject his choice. No, they're showing this man to be extremely hoity-toity. He is not. He totally is. وہ بیٹھ کے کچن میں صبح ناشتہ بنا رہا ہے. او بھائی, جو لوگ ناشتہ خود بناتے ہیں نا, ان کے پاٹس اینڈ پینز اینڈ ڈرٹی کچن اینڈ ویٹ کچن الگ ہوتا ہے, اور ایئر کنڈیشنڈ ان کا ڈرائی کچن ہوتا ہے, اور ان کی چھریوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, اور ان کے everybody who cooks will understand. I'm sorry to break your bubble, Amna, but there are different kinds of rich people in the world. Okay, not every rich person has the same taste as you do. I can't believe I'm saying this. There are people with a lot of money, with shitloads of money, who may not necessarily drink the kind of coffee that you do, or have the same kind of taste in clothes or utensils. I can't believe you're explaining this to me. Yeah, but I have to, because you act like all the rich people in the world need to behave in one certain way. It's not possible. I'm not saying. I personally know a lot of rich people who are not like anything like you have just described. But this gentleman is shown. You happen to know a lot of rich people who are like what you were saying, but that doesn't make every rich person in the world. I'm saying even rich people nahi hote, people with good taste. The thing is, the gentleman is shown to be a hoity-toity gentleman. No, but in your assessment, right? Because in your assessment, in your perspective, a rich person from a certain class needs to behave that way, and in your opinion, that is only the correct way. I disagree. Is all I'm saying. Maybe because I'm that wrong. is your perspective. It is. So there are different kinds of rich people. There are rich people who do parda, you know. That has nothing to do with it. Not, I'm that just saying. Absolutely I'm just saying there are rich people who probably have anda paratha as in breakfast. There are rich people who have kya kehte hain usko, halwa puri in breakfast. Absolutely. Yeah, so a rich person might as well have Nescafe as instant coffee, like, you know. It's okay. That's not this conversation will go somewhere else. You have a very like a different perspective of rich people. You're calling me myopic basically. You're saying کہ ایک pigeon hole سے آپ دیکھتی ہیں rich people کو. نہیں, وہ pigeon hole نہیں ہے necessarily. وہ آپ کا اپنا ایک perspective ہے ایک certain class کو. That is fine. But I'm just saying کہ ضروری نہیں ہے کہ سب اسی سانچے میں ڈھلیں. ہاں بالکل ضروری نہیں ہے. حلوہ پوری اور کافی کا جوڑ نہیں ہے. حلوہ پوری تو ہر بندہ کھاتا ہے, اس کا کوئی امیر غریب سے تعلق نہیں ہے.
جیسے اگین امیر غریب کی آپ بات کرتے ہیں, اب آپ کہیں گے کہ وائی وڈ یو پک آن دس پوائنٹ, بٹ یا اگر وہ غریب دکھایا ہوا ہے تو وہ ہاتھ سے دال چاول کھا رہا ہے, وہ امیر دکھائی ہوئی ہے تو وہ چمچ سے کھا رہی ہے. چمچ سے بھی کوئی امیر نہیں کھاتے, کانٹے سے لوگ کھاتے ہیں چاول. اب آپ کہیں گے یہ تو مایوپک بات ہے, بٹ یہ باتیں ہیں, جنرل باتیں ہیں. ہاں, ہمارے ڈراموں میں بھی جنرلائز کیا جاتا ہے امیروں کو, ایگزیکٹلی. کہ امیر ہیں تو ایک سرٹن طرح سے ہوں گے, جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ امیر ہیں تو کافی پئیں گے, غریب ہیں تو چائے پئیں گے, بیکاز آپ کو وہ اسٹیریوٹائپس دیے جاتے ہیں نا, تو وہ دونوں چیزیں غلط ہیں میرے حساب میں. اب جو امیر کی ایک بریکفاسٹ ٹیبل ہوگی اس پہ کراسونز اور یہ سب کچھ ہوگا, ضروری نہیں ہے امیر بھی حلوہ پوڑی. اب متسم کے گھر میں سب کچھ چلتا تھا, اٹ واز فائن, دیر از اے وے آف ڈوئنگ اٹ, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ یو نو لٹل بٹ آف, آئی تھنک دیز آر ڈیٹیلز دیٹ گو مسنگ ان آر ڈراماز. دوسرا کنٹینیوٹی کے تھوڑے پرابلمس ہیں کہ ایک اوپننگ سین میں کنزا ہیز لائک ریئلی لانگ نیلز, in the next scene she has really short nails, then she has really long nails, so there is something amiss in the direction, I feel. Okay. I feel, but of course it's the first episode, and yeah, In word, is it one word, is it we worth, will not make this headline. لوگوں نے ہمیں اتنی بڑی بےزتی کی ہے کہ لوگوں کا کیا ہے, is it worth watching? yeah, absolutely. Why? Because of the woman who's written it. Absolutely. وہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پروجیکٹ کے ساتھ اگر کسی رائٹر کا نام جڑا ہوا ہے تو زیادہ رسپانسبلٹی اور اونس اور ایک بڑی وجہ بنے کہ یار کیونکہ ان رائٹر کا نام جڑا ہوا ہے اس پروجیکٹ, اس لیے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اینڈ بیگل ہیپنس ٹو بی ون آف دوز رائٹرز, سو ان سے ہماری بڑی ایکسپیکٹیشنز اور اوپر سے امیدیں. آئی ایم آلسو لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ دیز 3 youngsters ٹوگیدر, بیکاز زاویار کے ہم نے پچھلا 1-2 ڈرامے نہیں دیکھے. اور زاویار اور کنزا کو ہم نے ساتھ دیکھ چکے ہیں. کہاں؟ زاویار اور کنزا کو ہم نے دیکھا نہیں ساتھ میں, کس میں؟ دیٹ ڈراما. کون سا؟ وہم میں نہیں تھے لوگ دونوں ساتھ میں؟ وہم میں زاویار کے ساتھ کون تھا؟ ہاں ٹھیک ہے, وہم میں کنزا تھی نا. ہاں کنزا تھی, بھول سا گیا نا, بہت دیر ہو گئی ہے. تو آئی وڈ وہم میں کنزا تھی نا, ہے نا. کنزا سویرا اور ہاں آئی ڈونٹ نو, بٹ مجھے اچھا لگ رہا ہے ان تینوں کو اکٹھا دیکھ کے. اینڈ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ اباؤٹ اذان's performance. I think he's come a long way from Ishq Ila to ہم دونوں, and there's a new confidence in him. He's looking good, and he's acting the part very well, and there's definitely a spark between these two actors. So یہ اور ساری چیزیں are to look forward to. ٹھیک ہے. Moving on to Barzakh's second episode. مجھے یار برزخ سمجھ آ گیا پورا. آ گیا آپ کو سمجھ؟ بتائیں نا کیا سمجھ آیا. تو یہ لاسٹ ایپیسوڈ, سیکنڈ ایپیسوڈ تھی, دا لاسٹ بوائے اینڈ دا پنک پاسٹ. another stunning episode. میں تو جب برزخ دیکھتی ہوں تو مجھے کئی لیولز پہ اپنے آپ کو نا لے کے جانا پڑتا ہے. اٹس ناٹ دا ڈراما دیٹ یو واچ وائل ڈوئنگ تھنگز, یو نو. ویژولی اٹ از اسپیکٹیکولر, دا پرفارمنسز واز سو گڈ. یہ ایپیسوڈ تو آئی مین ایوری بڈیز پرفارمنس اینڈ ویل مینشن, بٹ یار فواد خان نیپا والے جو ہیں, اسپیکٹیکولر. Can we call him M فواد خان and not Napa نیپا والے کیا کہیں ان کو؟ M فواد خان, محمد فواد, ایم فواد, ہاں ٹھیک ہے. جو ایم فواد ہیں یار, بریلینٹ پرفارمنس, بہت خوبصورت ان کی پرفارمنس تھی. اس کیریکٹر کا پورا جو آپ کو نظر آتا ہے پاسٹ اینڈ پریزنٹ, وہ ایک بڑے ہی زبردست طریقے سے اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. اینڈ یو نو یو لرن واٹ ہی ہاؤ ہی واز ایز اے چائلڈ, and The Lost Boy. It's really engaging, very engaging. And then تھوڑا تھوڑا ہر کیریکٹر کے بارے میں آپ کو اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یو نو کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے, کس کس قسم کے سپر نیچرل فنومنا کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. And then you dig a little bit deeper, and then you find something else that intrigues you. And then you go digging a little more and you find something else. It's like Pandora's box کہ آپ کھولتے جائیں اور کچھ نہ کچھ نکلتا آ رہا ہے. So you know, it was like mesmerizing. Okay, the thing is that I didn't quite enjoy this episode as much as I enjoyed the first episode. Okay. And there are 2-3 reasons to that. The first one being کہ مجھے ایسا لگا کہ the second episode was a bit too over intellectualized for somebody like me. I enjoy a good thriller. I really love a good, like, you know, mystery kind of a series or a movie, but to the extent where my brain doesn't have to, like, you know, go into like overdrive and, you know,
थिंक टू द पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स हर्टिंग. सो दूसरी किस देखते हुए मुझे एक दो जगह पर लगा कि यार यू नो दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर माई ब्रेन टू प्रोसेस. I don't know, probably because of the time that I watched it late at night. I don't know, could be that. But I felt that, you know, like that entire sequence with Sanam, वो जो आता है दुपट्टा गिरता है दुपट्टा beautifully shot. It was, you know, the VFX वो लाल उड़ के जाता है दुपट्टा और फिर वो हवा में डस्ट बन जाता है, डस्ट बन जाता है. बहुत खूबसूरत, विजुअली एब्सोल्युटली ग्रेट. बट जब मैं देख रहा था तो मैं कह रहा था यार यू नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये मैं किस जोन में हूँ इस वक्त. मैं फैंटेसी में चला गया हूँ बिकॉज जिस तरह से ब्रांचेस वो निकलती हैं लाल वाली. अब व्हाट एम आई टू थिंक, ये खून की शाखें हैं, किस चीज़ की शाखें हैं. मतलब एट दैट पॉइंट माई ब्रेन स्टार्टेड हर्टिंग नाउ. ओके यू नो दिस इज वे टू मच फॉर माई ब्रेन टू प्रोसेस. इतना नहीं मैं मतलब दिमाग मेरा चल रहा है इस वक्त, या उस वक्त की बात है मुझे नहीं पता. पेंटिंग वाली पूरी जो बात थी मुझे समझ में आ गई कि वो आपको लगा कि शी इज अ डेड पर्सन. शी इज नॉट अ डेड पर्सन, शी इज इंट्यूटिव. और वो जो भी पेंटिंग वो बनाती हैं इट्स रेलेवेंट. वो जो इटालियन शेफ है वो बताता है कि जी मेरी माँ को बिठा के और पूरा वो बना दिया था. तो ये पेंटिंग जो है वो प्रेजेंट की, वो अच्छा था. फिर पूरी जो जिस तरह से उसकी डिपिक्शन थी, जैसे वो वॉक करके गए, विजुअल अगेन स्टनिंग ब्यूटीफुल विजुअल, वो सब बड़ा मजे का था. एक चीज़ एंड आई हैव टू एड्रेस इट, लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो यू नो वांटिंग अस टू टॉक अबाउट दिस इन आवर कमेंट सेक्शन, सो इट वुड बी ओनली फेयर कि हम बात करें. किसी भी कैरेक्टर की सेक्सुअलिटी को जब हम लेके आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, मुझे लगता है उसकी कोई वजह होनी चाहिए. इस सिनेरियो में मुझे इस बात की समझ आ रही है कि ये जो भाई साहब हैं, क्या नाम है, सैफुल्लाह का जो कैरेक्टर है, उनका एक बोझ है और बैगेज है उनके उस सर जहन के ऊपर, उनके ऊपर. और उसकी हमने एक शुरू में वो देखी भी है कि यू हैव टू गिव अ सैक्रिफाइस. और शुरू में वो एक he kills his pigeon कि यार कि आप जब तक उसको सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, नेचर जो है तब तक उसको थोड़ी देर के लिए बैक बर्नर पे नहीं डालेगी आपकी किसी भी सिन को या आपके किसी भी इस तरह के बैगेज को. मुझे वो इंटरेस्टिंग तब तक लग रहा था जब तक मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार कि उसने अपनी माँ को भी मार दिया है. तो माँ को इसलिए मारा है क्योंकि माँ पेन में थी? नहीं, माँ तो पेन में शुरू से थी. तो माँ को मारने की वजह भी लाइक ही किल्ड दैट पिजन बिकॉज द पिजन वाज डियर टू हिम, कि यार कि वो सैक्रिफाइस करना चाह रहा है ताकि जो भी वो चीज़ है वो टल जाए, जो भी सज़ा है नेचर ने उसको जो सज़ा देने की. मेरा नहीं ख्याल. I don't think that's why he killed his mother. Why do you think? He's just sick of her. Because शुरू में जब वो उनकी तीमारदारी कर रहा होता है, खाना खिला रहा होता है, वो नहीं खा रही होती, तो he loses his temper. He does. He's just lost his patience with her. And he's had enough. और प्लस ये भी है कि ये इतनी तकलीफ में है, ये क्या जिंदगी है, ख़त्म कर दो. So maybe it's just that. Yeah, I think it's just maybe that. I'm overthinking. तो वो ठीक है. This, in my opinion, was enough of a baggage. You know, why his sexuality is so important in this grand scheme of things, I don't understand that. You know, why did he have to be gay? I don't know. For example, we see Sanam's character. Does her sexuality matter? No. You know, she could be asexual, she could be bi, she could be like you know straight, doesn't matter, it's irrelevant. So मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी किरदार की अगर तो ये इसलिए होता कि यार कि वो जो मैं बात कह रहा हूँ कि यार कि उसने सैक्रिफाइस कर दिया, और क्योंकि अगेन एक सिन है या उसको इस लाइट में प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये एक उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको वो एम्ब्रेस नहीं कर पा रहा, या यू नो जिससे वो हटना चाहता है या अपने आप को बचा, वो व्हाटएवर, तो इट वुड हैव मेड सेंस. एक सीन हम देखते हैं जहाँ पे व्हाट्स हिज नेम, फ्रैंको एंड सैफुल्लाह आर वॉकिंग, साइकिल लेते हुए. इन माय ओपिनियन वी वर शोन के यार के ओके लव कैन बी ऑड एज वेल इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन दे आर बोथ वॉकिंग. आई थॉट दैट इट वाज बीइंग शोन टू अस के यार दिस इज ओके, एंड आई डोंट थिंक इट इज ओके. आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स दैट यू नो homosexuality is A, obviously not allowed in our religion, B, not part of our culture,
So, and it's not relegated or restricted to Pakistani content. Even when I watch, मैं अपनी personal एक बात कर रहा हूँ. Actually, it's very much part of our culture. No, it's not. No, it is. No, it's not. It is. No, it's not. We can deny it. It's not allowed in our religion. Culture की नहीं बात. Culture आप कह रही हैं culture. It's not part of the. It exists. It yes, is of part course of our it does. culture, very much. No, so. it's not part of our culture. No, I think it exists. Yes, sure, Yes. it exists. Which means that it is part of your No, culture. culture. It is not part of your religion. I agree with When it 100%. something is part of your culture, Amna, you celebrate it. Culture is an evolving phenomena. It is not a When static something phenomena. is part of your culture, you own it and you celebrate Not it. necessarily. Of course. Not Name one thing necessarily. which is part of your culture which you don't कई celebrate. रस्में ऐसी हैं आपकी जो कि पार्ट ऑफ योर कल्चर हैं और आप उनको आप सेलिब्रेट करते हैं. आपकी शादी में जो आपकी 200 रस्में हैं सारी वो कल्चरल आपकी रस्में हैं, वो आपकी उसकी रस्में थोड़ी हैं रिलीजन की. आप सेलिब्रेट करते हैं. सो जो कल्चर में जो चीज़ होती है वो आप एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं. इट एग्जिस्ट. उनकी कहानी. और मैं ये नहीं कहता कि आप होमोसेक्सुअल जो लोग हैं उनकी कहानियां ना बताएं, आप ज़रूर बताएं. कॉन्टेक्स्ट क्या है इस सीरीज में? मुझे सैफुल्लाह का होमोसेक्सुअल होना उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया. मुझे पहली एपिसोड में नहीं समझ आया था और आई वाज अ लिटिल अनकंफर्टेबल दैट व्हाई डिड दे हैव टू इंट्रोड्यूस अ गे कैरेक्टर. मतलब क्या ज़रूरत थी. इस एपिसोड में एक्चुअली मुझे क्लैरिटी मिल गई कि इट्स ओके बिकॉज जहाँ आपको बरज़ख दिखाई हुई है, एक ऐसी जगह है जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच में है. ये इंसान है जो कि सही और गलत के बीच में उसको समझ ही नहीं है. उसको समझ नहीं आ रही. ही इज़ इन द क्लोजेट. ना वो जी पा रहा है ना वो मर पा रहा है. ही इज़ लिविंग विद द गिल्ट of his actions and he is in the middle. So I think it makes complete sense that वो सही है या Is he गलत living है. with the guilt of that? He totally is. He absolutely is. He's living with the guilt of it and he's neither here nor there. अब एक कैरेक्टर को जज करना कि वो सही है या गलत है, ये बुरा आदमी तो ये नहीं है. इसका एक अगर होमोसेक्सुअल एक इसका एक क्वालिटी है इसकी. सो आई मीन ठीक है, हाफ ऑफ अस विल जज हिम कि ये तो It's बहुत not a quality, it's मतलब इट्स कैरेक्टरिस्टिक है, एक ट्रेट है. तो आधे लोग कहेंगे कि गलत है, आधे लोग कहेंगे वी आर ओके विद इट. एट दिस पॉइंट इन एपिसोड 2 आई एम ओके विद इट बिकॉज आई सी हिम इन बरज़ख, लाइक वेरी वेरी लिटरली इन बरज़ख, कि ही इज़ नाइदर हियर नॉर देयर एंड यू नो इट्स फाइन. What you're saying would have made sense had they not shown that scene again. I thought I felt that, you know, his relationship with Franco was romanticized. In that scene. I don't think so. I think it was In that scene when they're walking together, और वो बड़ा पीछे एक sort of बड़ा म्यूजिक चल रहा होता है, बड़ा एक सूदिंग सा और वो सब कुछ, and you know that visual they're both walking, frankly made me uncomfortable. Because again, I'm saying it's not restricted to Pakistani content. Usually, even in international content, this makes me uncomfortable. ठीक है. But besides that, of course, you know, जो बाकी की themes हैं और जो बाकी का सब कुछ, it's all very I interesting. agree that like in the first episode it also made me uncomfortable and some certain parts did and I was like, you know, maybe this is not, and हम लोग नहीं कई चीज़ें एक्सेप्ट करते दिमाग में. वो बात बिल्कुल सही, समझ मुझे आ रहा है कि क्यों ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू है कैरेक्टर. समझ मुझे आ रहा होता अगर जो माँ का भी सैक्रिफाइस है वो भी इसलिए हुआ होता कि यार के वही वाली जो आप बात करिए कि एक गिल्ट है और एक चीज़ है दैट ही इज़ नॉट एबल टू कम इन टर्म्स विद कि यार के यू नो दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग विद मी एंड यू नो आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है शहरियार और उसके बेटे के दरमियान नाश्ते की मेज़ पे, जो वो कहता है ना, इट्स फियर मेक्स अस डू थिंग्स, fear of being inadequate. and उस वक्त मुझे फिर सैफुल्लाह का ख्याल आया, Fear of being unloved. of being unloved. ये सारे fears हैं इसके अंदर कि fear में आप act करते हैं and all of that. So it's just a complexity of human emotions. These people, I mean all these people, not just Saifullah, but a Shahriyar or a Shahrazad or a Jafar, all these people exist in our society and I think it's okay to see what they go through. And it's okay to see how society reacts to them, how viewers will react to them. But to relegate them to, oh, why are we introducing a homosexual character in a series? I think that's not a fair conversation. No, it needs to make sense to me. अगर कोई homosexual character, not homosexual, किसी character की sexual orientation, कल को कोई bisexual character भी हो सकता है. उस character की sexual orientation का plot के साथ क्या ताल्लुक है? That needs to make sense to me. अगर एक स्ट्रेट कैरेक्टर है, अच्छा, मुझे अब इस एपिसोड में लगा कि है सेंस बन रही है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अदर द फर्स्ट एपिसोड आई एंजॉयड, बट मेरे दिमाग में इतने सवाल थे एंड देयर वाज सो मच हैपनिंग एंड आई फील दैट वन थिंग अबाउट बरज़ख है कि देयर इज ओवर सिंबलिज्म, या शायद हम ढूंढते हैं, बट इन फ्रैंकोज वर्ड समटाइम्स थिंग्स आर सो ब्यूटिफुल, व्हाई डू यू नीड टू फाइंड मीनिंग इन एवरीथिंग.
sometimes just appreciate the, if you can. مجھے فرینکو کی ایکچولی وہ بات زیادہ اچھی لگی جو کہتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ, یہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور پروسیس کر رہی ہیں, اور یہ تمہیں اتنا خوبصورت, یہ اتنا خوبصورت ہے, تو سوچو کہ وہ چیزیں کتنی خوبصورت ہوگی. وہی بات ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جنت کا نظارہ, تو آپ نے کہا جنت کتنی خوبصورت ہوگی سوچو. Exactly. تو وہ بات مجھے ہٹ کی, because again I've recently come from there. Yeah, so the thing is that there's so much beauty in Barzakh, and there's so much like depth in every character, and it's so beautiful that why, for me, why go into the symbolism of everything? I'm not talking about Saifullah here, like everything. And there is symbolism in everything. وہ جو ایک سین تھا جب وہ کہتی ہے صنم شہرزاد کے ایکسکیوز می اینڈ شی واکس اوے, سب سے پہلے دکھاتے ہیں دیٹ شی وہ تھوڑا سا کچھ کر کے گھاس پھوس اپنے منہ میں ڈالتی ہے, یو نو شی از ایٹنگ سم تھنگ, اینڈ دین یو نو اس کے بعد شی سیز دوز وائنس کریپنگ اپ دا. پھر مجھے فرینکو کی لائن یاد آئی ویئر ہی سیز دیٹ دیز ماؤنٹینز آر الائیو, blood flows through their veins, you know. He says this to Saifullah. اور وہ مجھے جو شاخیں نظر آئیں, those were the veins, that was the blood flowing through those mountains because they are a character in themselves. So I thought that was really beautiful. وہ جو پنک ڈسٹ ہے اور جہاں جہاں وہ پنک نظر آتے ہیں, وہ تو اب سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زندہ نہیں ہیں. جہاں جہاں پنک ڈسٹ ہوگی وہاں وہاں کوئی روح ہوگی. جب وہ سیف اللہ اپنی ماں کو مارتا ہے تب بھی بستر سے پنک ڈسٹ اٹھتی ہے, کبوتر کو مارتا ہے تب بھی اٹھتی ہے, تب بھی ہوتی ہے. سو جہاں جہاں لوگ مر رہے ہیں وہاں پنک ڈسٹ ہوگی. تو یہ بڑا خوبصورت تھا. دین اس ایپیسوڈ میں مطلب a lot came. We see Shahriyar's mother also. We see Shahriyar's mother, Uzma Beg ہم دیکھتے ہیں کہ شہریار کی والدہ, and then we've got Nigar Chaudhary who's Saifullah's mother. And by the way, Shahriyar's mother gave birth to 6 daughters. یہ بھی ہے, وہ ایک کلپنگ آتی ہے اخبار کی جس میں آتا ہے ڈاکٹر جو بھی, سوری مجھے نام نہیں یاد آ رہا, تو اس میں لکھا آتا ہے she gives birth to sextuplets. کیا ہوتا ہے sextuplets. ہاں, سو وہ بھی ایک کوئی ٹریک ہے بیچ میں, you know, that she gave birth to 6 girls. ہاں, وہ کیا ہوا ان لڑکیوں کا, وہ کیا ہوا. اور شہریار جو ہے وہ سائیکائٹرسٹ ہے, اور باپ اس کو کہتا ہے کہ اصل ڈاکٹر ہوتے تو نہ چھوڑتے. یو نو اچھا سائیکائٹرسٹ ہے تو وہ اپنے باپ کو اینالائز کر رہا ہے, نہیں کر رہا, کیونکہ میں کر رہا ہے نا, کہتا ہے نا the toxicity is skyrocketing here, bye bye, I'm going, you know, I can't deal with this. لیکن he is also going through a lot himself. A lot. وہ جو بیوی والا سارا معاملہ ہے اور بیٹے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ہے. پہلے بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے, بیٹا بھی چماڑ مارتا ہے. ہاں, بیٹا بھی مارتا ہے. یہ الگ طرح کا تھپڑ ہے جو ہم ڈراموں میں تھپڑ دیکھتے ہیں, اس سے مختلف تھپڑ. پھر بہت امپورٹنٹ ایولیوشن ہوتی ہے شہرزاد کی کیریکٹر کی, ویری امپورٹنٹ, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہرزاد از ناٹ ہیومن. Is she not? No, every time she looks into a mirror, the mirror cracks. And then she takes it off and puts it down and then puts up another mirror. What does she keep saying? کو کیا ہے, پہاڑ کو کیا لکھا میں نے, لکھا ہوا ہے. ہاں, کو سے گلا نہیں ہے, کو سے گلا نہیں ہے, کو سے کوئی شکوہ نہیں, کو سے کوئی شکوہ نہیں. تو کو ایک کیریکٹر ہے, کو means mountain, تو کو سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اور پھر بہت امپورٹنٹ کانورسیشن تو ہاں آن شہرزاد, کو سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اینڈ دین شی از گاٹ the tattoo on her arm, وہی والا which is Ouroboros, which is the serpent that eating itself. So that اچھا, اس کو میں نے جب دیکھا کہ یہ جو serpent ہے اس کی بار بار آ رہا ہے مینشن ہے, بار بار اسکریچ کر رہی ہے, تو یہ کیا ہے؟ دس از این انٹرنل سائیکل آف لائف, برتھ, گریف, ڈسٹرکشن. مجھے لگتا ہے یہ سارے کیریکٹرز لوپ میں ہیں, سارے مر گئے ہیں. یہ مجھے کچھ ہے, یہ سارے لوپ میں ہیں. They're all in a loop. کوئی اور دنیا ہے جس میں, یہ کوئی اور دنیا ہے. تو اس سے وہ مجھے ہوا کہ یار یہ کیا ہے, شہرزاد تو زندہ نہیں ہے بالکل بھی. ہم نے یہ دیکھا آخری سین میں, پچھلی بار بھی آخری سین میں جب مہتاب آتی ہے تو اس کے پیٹ پہ زخم ہوتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے, اس بار ہم نے دیکھا شی از پریگننٹ, وہ بھی ہے. پھر ہم نے دیکھا وہ لڑکی جو بندھی ہوئی ہوتی ہے رسیوں سے, وہ کہاں گئی, تو وہ جی پہاڑ نے اس کو بلا لیا. جی, تو اب پہاڑ وہی والی پرسپیکٹیو والی بات ہے, کسی کے لیے پہاڑ جو ہے وہ شیطان ہے, کسی کے لیے پہاڑ جو ہے وہ کوکاف ہے. نہیں, لیکن وہ جعفر کہتا ہے نا کہ میری والی نے بلایا ہوگا. ہاں, تو وہ ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جی بچا لیا. جب لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہونے لگتا ہے, ان کی شادیاں کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اگینسٹ دیئر ول, یا ویسے ان کے ساتھ زیادتی ہونے لگتی ہے, پہاڑ ان کو بچا کے لے جاتا ہے. اور پہاڑ میں مہتاب ان کو بچا کے لے جاتی ہے, کیونکہ مہتاب واز دا فرسٹ ون جس کے ساتھ ہوا تھا, پہاڑ نے جس کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا. تو جو پہلے ایپیسوڈ میں دولت خان اپنی بیٹی کو واپس لے کے آتا ہے, آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا تھا, اس کی ریلیونس بن گئی
کہ وہ بیٹی آخر کو بھاگ جاتی ہے اور آخر کو she's thrown بھاگتی ہے یا اس کو بلایا جاتا ہے یا اس کو کوئی لے کے جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہر چاند گرہن کے قریب ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں they refer to مہتاب and excuse pardon my French for as a پہاڑی گشتی. they use this term کہ اس نے بلایا ہوگا. وہ پہاڑ کو اس نے کہا تھا یا مہتاب کو کہا تھا؟ مجھے لگتا ہے اس نے پہاڑ کو کہا ہے. مجھے لگتا ہے مہتاب کا ریفرنس تھا. مجھے لگتا ہے مہتاب کو کہا تھا کہ because if she was pregnant and she threw herself off or they killed her whatever, تو یہ ہسٹری تو ہے. But everybody knows something is going on. Totally. This is not a usual typical sort of land where things happen in a typical manner. نہیں وہ زون تو بنا دیا سب کو پتا ہے کہ یار کہ ہم اس وقت کسی ایک اب جو عورت پینٹنگ کر رہی ہے, وہ جو بڑھیا بیٹھی ہوئی پینٹنگ کر رہی ہے, شی از پینٹنگ ان ٹو پیپلز پاسٹس. اب اس کو ورنہ وہ پجن کی کیا سمجھتی, تو اس کو پتا ہے کہ لیکن وہ فرینکو کی ماں کو اس نے بنایا تھا جب وہ اس کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ پاس تھا, پریزنٹ تھا. مجھے نہیں پتا, لیکن پجن تو پاس میں گئی ہے نا وہ, تو شی از somebody who can see I into the think she is past. intuitive, she has insights into people's lives. اور جو ان کی زندگیوں میں one would assume کہ فرینکو کی ماں اس کے بہت قریب ہے, تو اس نے وہ بنائی پینٹنگ. وہ کہتا ہے نا انچانٹنگ ہے بہت, تو وہ کسی کے لیے انچانٹنگ ہو سکتا ہے وہ ایکسپیرینس کہ وہ پینٹنگ کیا بنائی, کس آپ کی زندگی کے کس حصے کو ڈپکٹ کیا اس پینٹنگ میں. سیف اللہ کے کیس میں شاید کیونکہ اس کا سب سے بڑا بیگیج ہی یہ ہے کہ اس نے کبوتر کو مارا, اور وہ پہلی بار مارا, تو جب ایک بار آپ کسی چیز کو قتل کر لیتے ہو, مار لیتے ہو, تو پھر آپ دوسری بار بھی کر سکتے ہو. آئی تھنک وہ بھی دکھایا گیا کہ پہلی بار اس نے جب ایک کبوتر کی جان لی تھی, اینڈ سملر مینر رائٹ, گلا گھونٹ کے اور اسی طرح سانس روک کے مارا, ماں کو بھی مارا. پھر وہ جو ایک ہوڈڈ آدمی ہے جو کہ کیو میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ ہی از اے شامن. رائٹ, موسٹ آئی تھنک وہ کتاب اسی نے لکھی ہے, وہ کتاب بھی شاید وہ جو سب جس کو پڑھ کے. So he is the medium between both worlds, آنے والے میں بھی اور گزرے ہوئے میں بھی. اور وہ آگے بھی نمبردار پوری اپنی ایک اسپیچ دیتا ہے دوبارہ سب کو اکٹھا کر کے, جی, کہ آقا جو ہیں وہ اس نے بجلی کی اور اس کے آڑ میں ہماری زمینیں ہڑپ لی, ہمارے بزرگوں کو یہ کر لیا, وہ کر لیا, سارا کچھ. تو وہ ایک سارٹ آف ایک ریوولٹ, وہ تو ریبیلین تو بن رہا ہے, بالکل وہ ہو رہا ہے ادھر اپنا ایک, بالکل ریبیلین بن رہا ہے. وہ سین بہت اسٹرانگ تھا جب باپ بلاتا ہے سیف اللہ کو کہ تم مجھے دوائی دو گے, یہ تو مجھے جڑی بوٹیاں کھلاتی رہتی ہے. اچھا, اب شہرزاد کا جڑی بوٹیاں خود بھی کھانا اور وہ بھی کھلانا, وہ بھی میں نے تھوڑا سا پڑھا کہ جڑی بوٹیاں بھی کئی ایسی ہوتی ہیں which give you kind of insight, اور وہ بھی بلیو کرتے ہیں لوگ, تو وہ بھی ایک سمبلزم ہے جڑی بوٹیوں میں. مگر یہاں اس کو بلانا, پھر اس کے بچپن کا گانا لگانا, پھر کہنا کہ ناچو ناچو نا, تم ڈانس کرو, کم آن شیک اٹ, یو نو. سلمان شاہ is so good, man, he's brilliant. Fantastic. What a phenomenal وہ جو actor. سین تھا وہ بڑا یار, it was powerful. مجھے وہ بھی بڑے خوبصورت ایک کانورسیشن لگی سلمان شاہ صاحب کی, جب وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے, یو سی ہاؤ دیر سیپریٹڈ, ان کو محبت, لو, they couldn't let them unite, اور وہ پیچھے جو برف والا ہے وہ ان کا بچہ ہے. اچھا, ہاں, It was a beautiful conversation. بہت خوبصورت. مطلب ہے کہ پہاڑ کو ایک کیریکٹر دے کے ایک تیسرے ڈائمینشن میں پہاڑ مجھے لگتا ہے کیریکٹرز ہوتے ہیں, جب آپ جائیں ادھر اور آپ کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہوں, یو کانٹ ناٹ تھنک کہ یار کہ یو نو ہی سیز نا کہ سینچریز آف اسٹوریز, کہتا ہوں واٹ, کہتا ہوں لو, of love, اینڈ آف واٹ ناٹ, آئی مین so much more. Absolutely. So پہاڑ تو ہیں, وہ تو fascinating. So yeah, so of the entire series, اور پھر اینڈ میں جو سارے وہ لمبردار کھڑے ہوئے ہوئے ہیں اور ریبیلین ہو رہا ہے, اب تصویریں ان کو دی جاتی ہیں of their respective graves, تو پھر ہم فائزہ کو بھی دیکھتے ہیں, وہ کپڑے اکٹھے کر رہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کسی بچے کے کپڑے اکٹھے کر رہی ہے, I don't know. اور اس کے پاس بھی ایک تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بابا something, کیا بابا بزرگ, تو اس کے بھی اینسسٹرز وہاں پہ دفنائے ہوئے ہیں. تو ایوری بڈی از کمنگ فورتھ ود اے اسٹوری. سو اسٹوریز بہت ہیں, کیریکٹرز بہت انٹرسٹنگ ہیں. میرا اب یہی ہے کہ اگر 6 ایپیسوڈز ہیں تو کیسے اتنے سارے اس کے سرے ہیں, ان سارے سروں کو ایسے کر کے آہستہ آہستہ تو پھر ہم اسی چاند گرہن کی طرف ہی جا رہے ہیں نا, جب مہتاب نے واپس آنا ہے. وہ بار بار پوچھ رہا آئے گی, تو آئے گی, آئے گی, آئے گی, آقا آئے گی, you know. اور یہ بھی بہت لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ مے بی شہرزاد is their unborn child, who's caught in that loop, because she is caught in a Ouroboros. وہ تو ہے, she's caught in that loop. So there's a lot of like mystery, and there's a lot of symbolism, a lot of like, you know, supernatural elements happening. یہ دنیا بنائی ہوئی ہے, بڑی fascinating ہے.
بیکاز ایک تو ہے کہ آپ بے شک اس کو ایک سپر نیچرل لیول پہ ریلیٹ کریں یا ایک بالکل آپ کہیں کہ ڈونٹ لک ایٹ اینی تھنگ ڈیپ جسٹ انجوائے دا بیوٹی آف اٹ, وہ بھی ایک لیول ہے. نہیں میرے خیال میں آپ اس کو اس آئیڈیا کو شن کر نہیں سکتے جب آپ دیکھ رہے ہو. ہاں لیکن ٹھیک ہے, خوبصورتی بھی تو بہت خالی ہے. ویژول آپ انجوائے کرنے کے لیے اگر برزخ پوری ٹریک ان کی جو ہوتی ہے وہ کس قدر حسین ہوتی ہے, پوری ٹریک جو ان کی ہوتی ہے وہ کیا خوبصورت سین ہوتے ہیں. یہ بڑے زبردست ویوز ہیں. میں فرام واٹ آئی بیکاز آئی ایکسپیرینس, کیونکہ ان جگہوں پہ پہنچنا must have been a task. جس جہاں صنم جاتی ہے میں نے سوچا یہ دوسری طرف سے کیمرہ مین کیسے گیا ہوگا پہلے, اتنی سی پگڈنڈی ہے اس پہ چڑھ کے, اور it was good. It's very excellently shot. Huge credit to Excellent production. the way that it has been, executed اور وہ سب کچھ. My only beef with it is I think there's too much symbolism. And like you rightly said, بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو disassociate کرنا, because آپ ہر چیز کا پھر معنی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہے, اس کا کیا سمبلزم ہے. اتنا جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ ہیوی واچ ہو گیا ہے, تو اس میں بھی یہ کہ اتنا ہیوی نہیں ہونا چاہیے تھا میری نظر میں. ہاں تھوڑا سا ایک دو نوچز کم رہتا ہے نا تو بندہ زیادہ وہ کرتا ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از ٹائرنگ ایٹ ٹائمز. مطلب جو پورا شامن والا ٹریک ہے نا, میرے لیے وہ تھوڑا سا زیادہ مائنڈ باگلنگ ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہے, وہ بھی اس کا بھی کوئی رول ہے, شامن کا بھی کوئی رول ہے. مجھے یہ اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود برزخ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ مجھے وہ تھرلرز اور مسٹری کا ایلیمنٹ ان سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو کہ تھوڑا کلوزر ٹو ریالٹی رہیں. یہ ہم بہت زیادہ اس زون میں چلے گئے ہیں, آپ سپر نیچرل زون میں. میں بڑی خوش ہوں اس زون میں. میرا تو اندر کا جو لٹریچر اسٹوڈنٹ ہے وہ جاگ گیا ہے کہ لوکنگ فار اے ریفرنس. میں ایک ذاتی پریفرنس کی بات کر رہا ہوں. بالکل بالکل کہ وہ ہر ایک کا اپنا ایک پریفرنس ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. بٹ جب وہ ایک بالکل ہی ہم ایک الگ اس میں, کیونکہ شروع پہلے میں نا انٹریگ تھی بٹ ٹو دا رائٹ ایکسٹینٹ وہ تھی کہ اچھا یہ اچھا تھوڑا سا کچھ سپر نیچرل کا ایلیمنٹ ہے. اچھا میری بڑی ہے اس میں سیکنڈ, اس میں جو ہے نا کہ ایلیمنٹ سپر نیچرل کا زیادہ ہو گیا ہے. اینڈ دیر آر آل سارٹس آف پیپل. کچھ لوگوں کو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا, کچھ کو میری طرح شاید لگ رہا ہوگا کہ اب میرے جیسے جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یار فار مائی لائکنگ اٹس بیکم ٹو مچ ناؤ. مزے کا ہے لیکن ڈیپ ہے, ڈیپ ہے, عام ایک نہیں ہے. اور اگین جہاں پہ ہم اپریشیٹ اس بات کو کر رہے ہیں, اور جو ہم پہلے بھی بات کی, اٹس اے پاکستانی پروڈکٹ, پاکستانی کریٹیوز نے بنایا ہے اور پاکستانی پرفارمرز نے پرفارم کیا ہے. یہ بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ دیٹ دس از اے پاکستانی پروڈکٹ. وچ از وائی وہ پورا ہوموسیکشولیٹی والا مجھے لگتا ہے کہ یار maybe perhaps. And now that I'm thinking about it, you're right about culture. It's not part of culture, it's not celebrated in culture, but it exists in our. Of course. ہاں. اب وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے ہم اس کی کہانیاں نہ بتائیں. ضرور بتائیں کہانیاں. نہیں وہ I agree with that part. ضرور بتائیں کہانیاں, بٹ ان کانٹیکسٹ, رائٹ. ابھی تک مجھے اس کی سیکشولیٹی کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھ. کانٹیکسٹ مجھے سمجھ آ گیا ہے, بٹ جو میں نے بات کی تھی وہ I stand corrected. اس سے پہلے کہ لوگ کہیں جی کہ کلچر کا پارٹ نہیں. I understand what you're saying کہ it's not celebrated as part of culture. What I was trying to say, it does exist in certain areas. It's very predominant in our society. بالکل. تو یہ ان کیریکٹرز کو نہ بھی دکھانا وہ بھی میرے خیال سے غلط ہے, because they do exist. بٹ جس طریقے سے دکھایا ہوا ہے مجھے ریلیونس نظر آ رہی ہے ود ان دا کانٹیکسٹ ان دا دنیا آف برزخ. مجھے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے لگا کہ اس کو رومانٹیسائز کیا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. My only thing is کہ there was no need to مجھے رومانٹیسائز کرنے سے بھی پرابلم نہیں ہے. Okay. مجھے پرابلم نہیں ہے. ایک رائٹر ہے, اس کا پرسپیکٹیو ہے کہ ہی از اوکے ود اٹ, آئی ایم اوکے ود اٹ. آئی مین alright. خواتین حضرات, یہ تھا آج کا ہاٹ ریویو. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ود ہاٹ بائٹس. کافی سارے ٹاپک رکھے ہوئے ہیں ہاٹ بائٹس کے, اور کافی عرصے سے ہم نے ہاٹ بائٹس نہیں کی, اور پھر انشاءاللہ آپ سے اس طرح ملاقات رہے گی. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے گا.